اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ ہمارا خود کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا جاننا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس پڑھانے میں سب سے پہلا جو جملہ تھا وہ یہ سیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو جاننا عین ایمان ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں آنا یہ ایک مومن، سچے مومن کی نشانی ہے۔ اسی سلسلے میں الحمدللہ ہمارا یہ سیرت کورس پلانڈ ہے، اور قسط وار سلسلہ بسلسلہ سبکن سبکن ہم اس کورس کو پڑھ رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ اس کورس سے ریلیٹڈ ہماری 26ویں کلاس ہے۔ امید ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ 50 کلاسوں میں 60 کلاسوں تک جائے گا۔ تو آپ تمام حضرات سے اس میں بھرپور شرکت کی درخواست ہے، کیونکہ جب آپ سبکن سبکن چیزوں کو سنیں گے آ کے اور چھٹی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پورا سبق کا ربط سمجھ میں آئے گا، کیونکہ واقعہ قسط وار چل رہے ہیں۔ تو اگر بیچ میں ایک بھی لیکچر کا ناغہ ہو جاتا ہے تو پھر پچھلے لیکچر کے نہ سننے کی وجہ سے اگلے سبق میں مشکل ہوتی ہے، اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات جو ہے اس کی پابندی فرمائیں اور اس کو پابندی سے اس کورس کو جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ پچھلے سبق میں، گزشتہ سبق کا حوال یہ تھا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہیں، اور اس گزشتہ سبق میں ہم نے جہاں تک سبق چھوڑا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروکش ہو گئے۔ آپ نے وہاں قیام فرما لی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہ اصل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان نہیں تھا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی مکان تھا۔ اور اس کے بارے میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ شاہ طبع یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے کیسے اس علاقے کی طرف سفر کیا، اور اس کے ساتھ تقریباً اس کی جماعت میں 400 کے قریب تورات کے علماء تھے۔ انہوں نے نشانیاں اپنی کتاب سے دیکھیں اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ یہ وہ علاقہ ہے، یثرب کی سرزمین، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، اور اس خطے میں یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو آپ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت بھی دیں اور ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ مکانات بھی تعمیر کروا کے دیں۔ تو بادشاہ نے ان سب کو وہاں پہ 400 مکانات تعمیر کر کے دیے، اور 401واں مکان جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر کیا، اور ایک خط لکھا کہ، اور اس ایک شخص کو دیا کہ اس مکان میں ٹھہرو، اور یہ بطور امانت تمہارے پاس یہ مکان ہے، جب اس دور میں، تمہارے دور میں یا تمہاری اولاد کے دور میں ایسے نبی کا ظہور ہو جائے جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو یہ میرا خط بھی ان کو دے دینا اور یہ مکان بھی ان کے حوالے کر دینا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی اولاد میں سے تھے جو شاہ طبہ نے جس شخص کو جو ہے اس مکان میں رہنے کی کا حکم دیا تھا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ مکان پیش کیا، بلکہ وہ شاہ طبہ کا وہ خط جو اس نے کئی 100 سال پہلے لکھ کے دیا تھا، اور وہ جو ہے وہ امانت در امانت جو ہے وہ ان کی نسلوں سے منتقل ہوتا ہوتا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ وہ چمڑے پہ لکھا ہوا خط تھا، اور اس میں اس کے کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں لکھی ہوئی تھیں جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی تھی۔ تو یہاں تک ہمارا گزشتہ سبق تھا جو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک کا ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا تھا۔ مدنی دور میں سیرت بیان کرنے کا ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی ہم نے مکی دور کو پڑھا ہے، 13 سالہ مکی دور ہم نے اس 25 کلاسوں میں الحمدللہ پڑھ لیے۔ اب کیونکہ ہجرت کا سفر ہمارا مکمل ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے ہجرت کا پورا سفر پڑھ لیا، اب کیونکہ مدنی دور شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے ہیں، اور یہاں سے جو ہے مدنی دور کا آغاز ہوگا۔ اب مدنی دور میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو اسباق چلیں گے یہ ہجری سالوں پر چلیں گے۔ جس طرح ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جو ہجری کیلنڈر ہے ہمارا، یہ ہجری کیلنڈر کیسے سٹارٹ ہوا تھا۔ اس ہجری کیلنڈر سے پہلے کیونکہ ایسا کوئی تاریخوں کا نظام نہیں تھا، تو جو ہے وہ تاریخیں چل رہی تھی نبوی دور کے اعتبار سے۔ جب نبی علیہ السلام نے 40 سالہ عمر مبارک میں بعثت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو وہ نبوت کا پہلا سال بن گیا۔ تو اب جس دور میں ہم ابھی آج موجود ہیں، جس واقعات کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 53 برس ہے۔
53 ایئرس کی ایج ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی، جس دور میں ہم ابھی اس سبق کو لے کر چلیں گے، اور یہ یکم ہجری بنتا ہے، کیونکہ 13 سالہ مکی دور میں نبوت کے سال چلے سارے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا، تو 13 سالہ مکی دور، 13 سال جو ہے نبوت کے دور چل رہے ہیں، نبوی دور چل رہے ہیں، اور اس جو ہجرت کا پہلا سال ہے، یعنی جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے، یہ یکم ہجری ہے۔ تو اس میں جو مدنی دور ہے، اس میں ہجرت کے حساب سے سال چلیں گے، یکم ہجری کو واقعات انشاءاللہ آج کوشش کریں گے اس کو مکمل کرنے کی، اور اس کے بعد 2 ہجری کا واقعہ آئے گا جس میں بدر ہوا، پھر 3 ہجری کا واقعہ آئے گا جس میں احد ہوا، پھر اسی طرح 5 ہجری کا واقعہ غزوہ خندق کا واقعہ، اس طرح یہ ہجرت کے سال چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مکی زندگی کے 13 سالہ دور میں آپ نے یہ دیکھا کہ مکے میں چند لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، چند خوش قسمت افراد جو تھے وہ ایمان لے کر آئے، اور جو اکثر تعداد تھی وہ نافرمانوں کی تھی، کفار کی تھی، مشرکین کی تھی۔ اچھا، نافرمان ہونا تو ایک طرف، لیکن ان نافرمان لوگوں نے ان ایمان لانے والوں پر جو ظلم و ستم کیے، جو ان کی تعذیب کی، اس کے واقعات ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی کہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کو ایذا نہ پہنچایا ہو، تکلیفیں نہ دی ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مکے کے اس کھٹن مرحلے کے اندر جو 13 سالہ دور تھا، اس میں ایک ایسے لوگوں کی جماعت تیار ہوئی جو کہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک اور بڑے تقوی والے اور بڑے ایمان کے درجے والے لوگ، کہ اتنے کھٹن مراحل سے گزرنے کے بعد، اتنی تکلیفوں اور تنگیوں کے گزرنے کے بعد ان کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو گئی کہ ان لوگوں نے پھر جو ہے وہ مدینہ المنورہ جا کر انصار مدینہ پر محنت کی، اور انصار مدینہ کو ایمان کی دعوت، ایمان لانے میں ان لوگوں کا کردار ہے جو کہ مکہ میں ایمان لے کر آئے۔ تو گویا مکہ میں جو جماعت تیار ہوئی تھی انہوں نے جا کر مدینہ میں انصار پر محنت کی، یعنی کہ وہ جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے مدینہ میں، مشرکین قبائل تھے، ان پر محنت کی اور وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اس جماعت کی یہ کارگزاری، اور پھر انصار مدینہ کی، کیونکہ اب بات چلے گی مدینہ المنورہ کا ذکر آ رہا ہے، تو ہجرت کے ان سالوں کے اندر انصار مدینہ کے بے شمار آپ کے سامنے جان نثاری کے قصے آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انصار مدینہ نے کتنی تیز رفتاری سے ترقی کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا انٹریکشن ہوا ہے انصار مدینہ سے، وہ ہوا کہاں ہے؟ مینا کے اندر، حج کے موقع پہ، 11 ہجری کو، 11 نبوی کو۔ تو 11 نبوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ سے پہلی جو ہے نا گفتگو فرمائی اور ان کو دعوت دی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ خزرج کے 6 لوگ حج کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ آئے تھے 11 نبوی کے اندر، جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپ کر ملاقات کی تھی اور ان کو، ان پر اپنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا تھا، اور ان 6 لوگوں نے جو تھا وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھے گئے، ان کی کچھ نہ کچھ سیرت بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی انصار مدینہ کی۔ تو یہ 11 نبوی کا جو 6 لوگوں کا قافلہ تھا، یہ انصار مدینہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا انٹریکشن تھا، پہلی ملاقات تھی۔ اور پھر 12 کو، یعنی اس سے اگلے سال 12 نبوی کو مدینہ سے 12 لوگ آئے ان 5 افراد کے ساتھ، ان 6 افراد میں سے 5 آئے تھے، ایک نہیں آئے تھے 12 کو۔ تو 5 پرانے افراد جو 11 کو آئے تھے، اور 7 جو نئے افراد آئے 12 کو، یعنی کہ 12 ہجری کو ٹوٹل 12 انصار کی جماعت آئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں ان سے پھر دوبارہ ملاقات کی، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے الحمدللہ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد 13 نبوی کو 400 لوگ آئے حج کے لیے مدینہ سے، جن میں 75 لوگ مسلمان تھے۔ اور یہ 12 نبوی کو اگر ہم ایک سال کی پہلے کی دوبارہ بات کریں تو 12 نبوی کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے قاری کو، کسی ایسے مقری کو بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مکہ سے مدینہ بھیجا۔ تو 13 نبوی کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ 75 لوگ انصار کے دوبارہ آئے مینا میں حج کرنے کے لیے۔ اس 13 نبوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 75 لوگوں سے بیعت کی، اور جو ہے یہ واپس چلے گئے۔ اور اس سال پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہجرت کا حکم آیا، اور آپ نے صحابہ کی جماعتیں ترتیب دی، اور ایک ایک دو دو کر کے صحابہ انفرادی اعتبار سے، کچھ جماعت کے اعتبار سے، کچھ چھپ چھپا کے جو ہے وہ ہجرت کرتے رہے، اور حتیٰ کہ تقریباً تمام لوگ ہی ہجرت کر گئے مدینہ المنورہ کی طرف۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں رہ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اکا دکا چند صحابہ رہ گئے۔ تو
یہاں سے جو انصار مدینہ کی ترقی کا آغاز ہوتا ہے کہ انصار مدینہ نے محض 3 سالوں میں اس کے بعد جو ترقی کی ہے وہ تاریخ انسانی کا حیران کن باب ہے، حیران کن باب ہے کہ کیسے انہوں نے جان ساری کے جو ہے وہ جوہر دکھائے، کارنامے دکھائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا جان بھی لگا دیا، مال بھی لگا دیا، اور ساری صلاحیتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور دین اسلام پر لگا دی۔ تو ان انصار کی زندگیوں میں کہ جو پلٹنا ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس انصار مدینہ کی زندگیوں کے پلٹنے میں صرف یہ قصہ کہانی نہیں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پوری تاریخ رکھ دی اور بس یہ جا وہ جا، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارا سبق موجود ہے، بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں ہم لوگوں کے لیے موجود ہیں کہ صحابہ کی اس قلیل مدت کی زندگیوں کے پلٹنے میں ہم لوگ کیا جو ہے وہ دروس اور نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا سیرت بیان کرنے کا مقصد آپ کو کوئی تاریخ بتانا نہیں ہے کہ تاریخی کہانیاں بتانا یا کوئی ایسی چیزیں بتا دینا، کوئی معلومات کا خزانہ دے دینا، ایسی یہ ہرگز ہمارا سیرت بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر واقعے کے اندر ہم لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے، ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کا کیا چیز ہے، ہم لوگ اپنی زندگیوں کو کیسے پلٹ سکتے ہیں۔ وہ تو انصار تھے، اپنی زندگی کو پلٹ گئے، انہوں نے اپنی زندگی کو پلٹ دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عند الماجور ہو گئے، لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کیا صرف ان کی کہانیاں سن لینا، ان کی باتیں سن لینا، ان کی تاریخی واقعات کو سن لینا ہمارے لیے کیا کافی ہے؟ کیا ہماری نجات کے لیے یہ چیز کافی ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم نے بھی کچھ دروس اخذ کرنے ہیں، کچھ نصیحتیں ہم نے بھی اپنے لیے اخذ کرنی ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی پر نگہبان ہے۔ ہم جتنے بھی یہاں پہ حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں یا آن لائن حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے کسی نہ کسی افراد پر اثر و رسوخ تو رکھتے ہیں نا۔ کوئی باپ کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھائی کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹے کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی شوہر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی نگہبان ہے، کسی پر ہم نگہبان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو رائی ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ رائی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، چرواہے کو کہتے ہیں رائی۔ وہ کیوں رائی کہتے ہیں؟ کہ وہ بکریوں پر نگہبان ہوتا ہے نا، بکریاں اس کی ایک قسم کی رعایا ہوتی ہے جس پر وہ نگہبان ہوتا ہے، ان کو چراتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، ان کو پانی پلاتا ہے، ان کو واپس بحفاظت گھر کی طرف لے کر آتا ہے، تو وہ ان پر گویا نگہبان ہے۔ تو ہم میں سے بھی جو شخص بھی کسی نہ کسی درجے میں اپنے گھر کے اوپر جو ہے وہ گھر میں موجود ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے گھر کا نگہبان ضرور ہے۔ چھوٹی چھوٹی رعایا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دے دی، اپنے گھر کی بادشاہت ہر ایک کو کسی نہ کسی شکل میں دے دی، تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے گھر کا جو ہے وہ نگہبان ہے، راعی ہے۔ اور اسی رعایا کے حوالے سے، اسی نگہبانی کے حوالے سے ہمارا آج کا خاندانی نظام بیس کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو خاندانی نظام ہے، مشرق کے اندر آپ کہہ لیں، یا جن گھروں میں اسلامی کچھ نہ کچھ شکل موجود ہے، اسلامی مزاج ہے، وہاں پر یہ خاندانی نظام آپ کو نظر آتا ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے زیر اثر ہے، کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں، کسی نہ کسی کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کسی کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس سے ہم سب سے زیادہ مرعوب ہیں، یعنی مغرب زدہ معاشرہ، اس مغرب زدہ معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو اس خاندانی نظام کی دھجیاں بکھر چکی ہیں۔ وہاں پر اس خاندانی نظام کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جو یہ خاندانی انسٹیٹیوشن تھا، جو یہ خاندانی اسٹرکچر تھا، مغرب نے اس کو تباہ کر دیا۔ کیوں تباہ کر دیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ وہاں پر عورت کو وہ آزادی دے دی گئی کہ اس آزادی کی بیس پہ عورت نے یہ سمجھا کہ مجھے اب کسی بڑے کی سربراہی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک بیلنس معاشرے کی آواز لگائی انہوں نے کہ مرد اور عورت برابر ہے۔ اس آواز کو لگانے کی وجہ سے عورت نے اپنے اوپر، خاص طور پر عورت کی بات کر رہا ہوں، کہ عورت نے اپنے اوپر جو ہے کسی بھی سربراہ کی سربراہی کا انکار کر دیا اور مستغنی ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کی اس معاشرے کے اندر وہ تذلیل ہوئی کہ اس کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بھی ساری دے دی گئیں اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں بھی اس کے ذمہ لگی ہوئی، کیونکہ بہرحال بچہ تو عورت نے ہی پیدا کرنا ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی آج تو آئی نہیں ہے کہ وہ کوئی مرد جو ہے وہ کوئی بچہ پیدا کر سکے، تو یہ گھر کی جو ذمہ داری تھی بچوں کی، یہ بھی اس کے ذمہ لگی رہی۔ اور اس کے مقابلے میں یہ جو برابری کا نعرہ لگایا گیا کہ عورت اور مرد برابر ہے، اس کی بیس پر باہر کی ذمہ داری بھی اس کے سر تھوپ دی گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ خاندانی نظام جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ آج آپ دارالفتہ میں جائیں اور پوچھیں ان لوگوں سے تو آپ کو علماء بتائیں گے دارالفتہ کہ ہمارے ہاں دارالفتہ میں سب سے زیادہ جو مسائل پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ طلاق کے مسائل ہیں، سب سے زیادہ مسائل۔
ایسا لگتا ہے کہ دارالفتہ جو ہے گویا صرف طلاق کے مسئلے کو ہی ڈیل کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. کیوں کہ یہ امپیکٹ ہمارے معاشرے کی طرف بھی تیزی سے آ رہا ہے، کیونکہ ہم مغرب سے مروب ہو گئے. مغرب سے مروب ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے بھی عورت کی آزادی کا نعرہ لگانا شروع کیا، عورتوں کو آزادی دینا شروع کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خاندانی نظام برباد ہو گیا. اس میں صرف غلطی عورت کی بھی نہیں ہے، اس میں مرد بھی برابر کا شریک ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں مردوں کی طرف سے ظلم کیا جاتا ہے، مردوں کی طرف سے بہت زیادتی کی جاتی ہے. تو بہرحال اس معاشرے کے اس بیلنس کو، اس حسن کو جو ہے وہ ہمارے آج کے معاشرے نے بگاڑ کر رکھ دیا. آپ کو سیرت میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آئے گی کہ سیرت میں ایک بہت بیلنس معاشرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے، اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس قدر جو ہے وہ حقوق کا تحفظ کیا گیا. نہ صرف مردوں نے عورتوں کا تحفظ کیا، بلکہ غلاموں کا اور اپنے ماتحت کام کرنے والے تمام افراد کا، حتیٰ کہ جانوروں تک کا تحفظ کیا گیا، اور ان کے حقوق کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی حفاظت بھی کی گئی. بہرحال یہ تو ایک بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی جو کہ اس سبق سے متعلق تھی، خاندانی نظام سے متعلق. اب ہجرت کے حوالے، اب یہ یکم ہجری کا جو پہلا سال ہے، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ اس سال کچھ ایسے واقعات ہوئے، جیسے ان واقعات میں سب سے پہلا واقعہ جو بڑا واقعہ تھا وہ تعمیر مسجد نبوی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی کہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مدینہ مسجد نبوی کی بنیاد تھی، مسجد نبوی کی تعمیر تھی. یہ مسجد نبوی کیا تھی؟ یہ مسجد نبوی جو تھی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سمجھ لیں ایک دفتر تھا. یعنی کہ جس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہوتی تھی وہ مسجد نبوی آتا تھا. اور یہ مسجد نبوی جو تھی یہ مسلمانوں کی پلاننگ کی جگہ بھی تھی، مسلمانوں کی عدالت بھی تھی، جہاں سارے ہر قسم کے مسئلے ڈسکس ہوتے تھے، ان کا حل نکالا جاتا تھا. یہاں سے وفود، جتنے بھی دنیا کے وفود ہوتے تھے، وفد ہوتے تھے، وہ یہیں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ملاقات کیا کرتے. اور یہاں سے جتنے بھی جہاد کے لیے دستے بھیجے جاتے تھے، وہ بھی ساری پلاننگ مسجد نبوی میں ہی ہوا کرتی. یہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی مسجد، بلکہ یہ معاشرے کے پورے ہر پہلو کا احاطہ کرنے کے لیے بہت اہم، ہر قسم کی سرگرمی کے لیے یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس مسجد کی بنیاد کی یکم ہجری کے اندر. اور اس کے بعد اگر کچھ لوگوں کی اسلام قبول کرنے کے واقعات ہوئے، بہت اہم لوگوں کے واقعات ہوئے، جس میں ایک سر فہرست نام ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکم ہجری کے اندر اسلام قبول کیا. اور اسی سال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کیا. مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارہ. اسلام کی بنیاد بھائی چارگی کے اوپر رکھی، جس میں مہاجرین اور انصار کو آپس پہ بھائی بھائی بنا دیا. وہ بھی انشاءاللہ اس ہجری کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اذان کی ابتدا ہوئی اسی یکم ہجری کے اندر، اور یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ بھی اسی یکم ہجری کے اندر جو ہے وہ ہوا تھا. اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لا چکے ہیں، تو گویا ہجرت کا جو سفر تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اب اس ہجرت کے سفر کے مکمل ہونے پر اس میں ہمارے لیے کیا دروس ہیں، کیا نتائج ہیں، کیا نصائح ہیں، اس پر ایک تھوڑی مختصر سی نظر ڈالتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر سبق کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہجرت کے سفر میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بہترین طریقے سے ٹھوس منصوبہ بندی کی، یعنی کہ بڑی کنکریٹ پلاننگ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، فول پروف پلاننگ کی. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ، جبکہ اہل باطل نے یہاں پر کیا مکر کیا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں اور ایک ایک کر کے لوگ جو ہے مکہ سے چھوڑ چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سب سے بڑی جو داؤ لگایا یا مکر کیا وہ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا جائے، تاکہ نہ آپ رہیں گے نہ یہ سارے معاملات چلیں گے. تو انہوں نے اس کے لیے اپنی پوری پلاننگ کی اور اپنے بہترین لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا، اور ان کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کا پہرا لگا دیا، ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ نہیں کر سکے، اور ان کو یہ پتہ لگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جا چکے ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ گرفتار کرنے پر یا غیر زندہ گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام مقرر کر دیا، کہ 100 اونٹ ملیں گے فی کس اس شخص کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع دے گا، آپ کو پکڑ کر لائے گا.
تو یہ ایک جو ہے وہ پورا اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ یہ انعام رکھا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ پلاننگ دیکھیے کہ اس حالت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی زبردست پلاننگ کی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی ہجرت کا حکم ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ اور میں نے آپ کو نقشوں میں دکھایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اگر آج ہم دیکھنا چاہیں مکہ میں تو وہ کہاں پر ہے، وہ ہماری پریزنٹیشن میں ہم نے دکھایا ہے، آپ کو الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر بھی آپ کو دکھایا کہ آپ کس جگہ سے تشریف لے کر گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت تشریف لے کر گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ چہرے پر جو ہے وہ کپڑا لپیٹا، سبز رنگ کی چادر لپیٹی تاکہ لوگ جو ہے آپ کو پہچان نہ سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا یہ کیا تھا؟ یہ رازداری تھی نا، ایک پلاننگ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس مہم کو، اس مشن کو مکمل رازداری کے ساتھ رکھا جائے۔ تو چلچلاتی دھوپ تھی، بہت تیز دھوپ تھی، لوگ نہیں نکلا کرتے تھے اس دھوپ میں باہر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عین دھوپ والا وقت جو ہے وہ منتخب فرمایا کہ آپ اس وقت میں جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے کر گئے۔ تو اس کا مقصد تھا مکمل رازداری کا اہتمام کرنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو چہرے لپیٹ کر آئے، یہ بھی رازداری کو بیان کرتا ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، تاکہ اس کپڑا لپیٹنے کی وجہ سے آپ کے چہرے کو، آپ کے چہرے مبارک کو کوئی انجان شخص پہچان نہ سکے۔ تو اس میں بھی رازداری کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اسباب کو اختیار فرمایا۔ تو اگر ہمیں بھی ظاہر ہے کوئی پلان کرنا ہے، کوئی کام، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اگر ہم زندگی میں کوئی بڑا مشن پلان کرتے ہیں، کوئی بھی کام پلان کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اس کو رازداری کے ساتھ کریں، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، بلکہ مکمل رازداری کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچائیں، اور دوسرا اس کی مکمل پلاننگ کریں۔ ایسے نہیں آپ بالکل اٹھ کے جو ہے وہ کام شروع کر دینا، بلکہ کسی کام کو کرنے سے پہلے بھی اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ پلاننگ ہمیں جگہ جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت میں نظر آتی ہے، جس کی میں نے 2 3 مثالیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کو ہجرت کے سفر کے بارے میں بتایا، لیکن مقام کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک رازداری کا پہلو تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف جانے کا نہیں فرمایا، بس یہ بتایا کہ ہمارے جانے کا حکم ہمیں آ گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک پلاننگ کو شو کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت میں اپنے گھر سے نکلے، اور جو ہے وہ ہاتھ میں ریت کی مٹھی لی، اور کفار کے جو باہر کھڑے ہوئے تھے لوگ، ان کے سروں پر جا کر جو ہے وہ ڈال دی، جس سے وہ لوگ جو ہے وہ اندھے ہو گئے، ان کو نظر نہیں آیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیچ میں سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں حضرات گھر کے مین دروازے سے باہر نہیں نکلے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ خوخا کہتے ہیں عربی میں کھڑکی کو، اس کھڑکی کو جو کہ دروازے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، چھوٹی کھڑکی جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہوتی ہے، تو خوخا یعنی دروازے کے پچھلے راستے پہ وہ جو کھڑکی تھی، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے باہر تشریف لائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور یہ غار ثور کی طرف چلے گئے، اور 3 دن اور 3 راتیں آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا۔ اب غار ثور کی طرف جانا یا غار ثور میں 3 دن قیام کرنا، کیا یہ اتفاقاً تھا؟ نہیں، یہ بھی پراپر پلاننگ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ہم نے یہ پہلے سے ہی سارا منصوبہ پلان کیا جا چکا تھا کہ ہم نے جا کر غار ثور میں ہی جانا ہے، اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر قیام کرنا ہے، تاکہ کفار جو ہیں مشرکین مکہ اچھی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھک جائیں اور بالکل مایوس ہو جائیں، اور جب وہ ڈھونڈنے سے بالکل بیزار ہو جائے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہاں سے نکلیں اور سفر کرنا ہو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل پلاننگ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں آپ نے قیام فرمایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور میری چادر کو اوڑھ لیں، اور کفار جو باہر سے کواڑ سے جھانک رہے تھے اندر، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جو چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر تھا اور وہ باہر سے جھانک رہے تھے اندر، تو ان کو یہ جو ہے وہ ڈاج کیا، دھوکا لگا اس چیز کے اوپر کہ جو ہے وہ یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بستر پر موجود ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں سے نکل کر جا چکے تھے۔ اور جب آپ غار ثور میں پہنچ گئے صبح کے وقت میں، ان کو پتا لگا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے ہی نہیں۔ تو یہ مکمل ایک پلاننگ آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے سفر میں جس طرح ہم نے نقشہ دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قوافل کا راستہ ہے، مکہ سے مدینے کا وہ معروف راستہ جس پر قافلے سفر کرتے تھے، جو کہ ہم نے نقشوں میں دیکھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے غیر معروف راستہ لیا۔ آج بھی اگر آپ اس راستے کو دیکھیں تو آج بھی وہ راستہ اتنا پرخطر
اتنا پرپیچ، اتنا خطرناک اور اتنا انجان اور ویران راستہ ہے کہ آج بھی وہاں پر جو ہے نا وہ کوئی سواری کا جانا بہت مشکل کام ہے. یعنی 4x4 آج کے دور میں وہاں جا سکتی ہے، عام کار تو وہاں جا بھی نہیں سکتی جو اس راستے پر نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، کیونکہ وہ بالکل غیر معروف راستہ ہے. آج بھی وہ راستہ غیر معروف ہی ہے. تو اس راستے کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ مشرکین کی پلاننگ سے بچنے کے لیے کہ اگر وہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافل کے راستے پر آئیں تو آپ ان کو ملے ہی نہ، کیونکہ آپ نے اتنے غیر معروف راستے کو اختیار کیا. اور اس غیر معروف راستے میں آپ نے جس شخص کی مدد لی اس شخص کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن اریقط اس کا نام تھا. وہ ایک مشرک آدمی تھا جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد لی تھی کہ وہ راستوں کا ماہر تھا. ان غیر معروف راستوں سے آپ کو لے کر جانے کا ان سے اس شخص سے جو ہے وہ انہوں نے ڈیل کی تھی. پھر غار سور کی اگر ہم بات کریں تو غار سور میں مزید پلاننگ کیا تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کے جو ساتھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مکے میں سارا دن رہتے تھے اور سارے دن کے احوال کو جمع کرتے تھے اور رات کو آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری مکے میں خبریں دیا کرتے تھے. تو مکے میں جتنی پلاننگ ہو رہی تھی کفار کی اس کی ایک ایک انچ کی رپورٹ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برابر پہنچ رہی تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رپورٹس کی روشنی میں اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہے تھے. تو یہ پراپر پلاننگ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے پلاننگ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. یہ کیا کرتی تھی؟ یہ کھانا لے کر آتی تھی روزانہ غار سور میں، تو کھانے کا انتظام بھی کیا. تو یعنی کہ صرف جو ہے وہ پلاننگ تو کی لیکن صرف جو ہے وہ اس چیز پر توکل نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے من و سلوہ اتاریں گے، بلکہ پراپر اسباب کو اختیار کیا. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم بھی اسباب کو اختیار کریں، ضرور کریں، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کریں. دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب کو اختیار تو کیا، لیکن اس سفر میں آپ کو نظر آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو فوجی تھے وہ ڈھونڈتے 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 غار کے کنارے پر آ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاؤں نظر آئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ شخص اپنے پاؤں کو دیکھ لے نیچے تو ہم نظر آ جائیں گے اس کو، ہم نظر آ جائیں گے اس کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر اس موقع کے اوپر ایک جو ہے وہ مکڑی کو حکم دیا. مکڑی نے آ کے غار کے منہ کے اوپر ایک پورا جالا تن دیا اور جو ہے وہ جس سے کفار کو یہ شک بھی نہیں گزرا کہ اس غار کے اندر کوئی جا بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ جو جالا تھا وہ صحیح سلامت اپنی جگہ پہ موجود تھا. اور پھر ایک کبوتری نے انڈے دے دیے اور ایک درخت اللہ تعالیٰ نے اگا دیا وہاں پر. تو اس قسم کے معجزات سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر آپ کی مدد فرمائی. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر دعاؤں کو بھی اختیار کیا. جیسے ایک دعا کا واقعہ آپ کو ایک اور بتاتا چلوں، جیسے سراقہ بن مالک کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ سراقہ آئے 100 اونٹوں کا لالچ سن کر وہ گھوڑا لے کر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اور انہوں نے پا لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ کوئی گھڑ سوار ہمارے پیچھے سے آ گیا ہے، تو فوراً نبی علیہ السلام کو بتایا اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی دعا کی کہ یا اللہ اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ ہماری کفایت فرما جیسے تو چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے سے جیسے ہی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھریلی زمین میں سراقہ بن مالک کے گھوڑوں کے پاؤں کو دھنسا دیا. وہ کوئی نرم زمین نہیں تھی، کتابوں میں لکھا ہے وہ سخت زمین تھی جہاں پر گھوڑے کے جو اگلے 2 پاؤں تھے وہ دھنس گئے اور گھوڑا بھی گر گیا اور سراقہ بن مالک بھی گھوڑے سے گر گئے. اور اس موقع پر اوپر جو ہے وہ سراقہ بن مالک جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھوج میں آئے تھے، آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ بن گئے. اور واپس جاتے ہوئے جو بھی راستے میں ملتا تھا اس کو کہتے تھے کہ میں آگے سے دیکھ آیا ہوں، آگے کوئی شخص ایسا نہیں جا رہا، تم لوگ واپس چلو. تو جو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے آئے تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ بن گئے. تو یہ واقعہ بھی ہم نے دیکھا اس ہجرت کے سفر میں. اس ہجرت کے دوران کچھ معجزات کا میں نے ذکر کیا، جیسے مکڑی کا غار سور کے دہانے پر جال کا بن دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، سب سے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا مقام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت ہے. اس ذات کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی سے کی جو کہ حشرات الارض میں جس کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے. یعنی سب سے زیادہ کمزور چیز سے سب سے زیادہ طاقتور چیز کی اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی اس موقع کے اوپر. یعنی اس جالے نے وہ کام کیا جو بہت بڑے ٹینک، توپے، گولے اور اس قسم کا ہتھیار اور اسلحہ نہیں کر سکتا. اس نے ایسی حفاظت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے جو اس سفر میں پیش آیا. اور پھر ام معبد کا خیمہ
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजर आया। इसके बारे में उम्मे बाबत रजी अल्लाह तआला अन्हा का मुकम्मल वाकया हमने देख पढ़ा सुना। इस मौके के ऊपर आप अलैहिस्सलाम ने उनके खेमे में एक बकरी मौजूद थी जो कि बिल्कुल कमजोर थी, लागर थी और दूध नहीं दे सकती थी। आप अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बकरी पर हाथ फेरा तो उसने दूध देना शुरू कर दिया और खूब नबी अलैहिस्सलाम ने सैर होकर पिया भी और उम्मे माबद रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी पेश फरमाया। तो ये हिजरत के दौरान कुछ मौजूदात जो है वो पेश आए। फिर इस हिजरत मदीना में आपको औरत का किरदार भी नजर आता है। एक तो सबसे पहले हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का नाम सर फहरिस्त है। ये नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने ही मुकम्मल किस्सा हिजरत हम तक पहुंचाया। ये जो मुकम्मल हिजरत का वाकया है ये हम आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा की बरकत से हम तक पहुंचा। एक तो बहुत बड़ा किरदार इनका बनता है इसके अंदर। फिर आपकी जो बहन थी हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि जातुन निताकैन के नाम से मशहूर हुई, पटके वाली। यानी इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तीनों दिन खाना भी पहुंचाया और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सौर से हिजरत करके सफर में आगे चले हैं मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ, तो आपको जो है वो खाना बांध कर भी साथ दिया और बांधने के लिए कोई चीज नहीं थी तो अपने कमर का दुपट्टा जो है वो खोल के फाड़ा और उस फाड़ कर जो है वो तोशादान को लटकाने के लिए जो है वो हैंडल सा बनाया। तो अपने पटके को क्योंकि फाड़ा तो जातुन निताकैन, दो पटके वाली, इनका लकब जो है वो मशहूर हो गया। तो इस मौके के ऊपर मैं सलमा ये अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम जो है वो एक ऐसा चमकता हुआ नजर आता है कि उन्होंने इस सफर हिजरत के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकम्मल साथ दिया। और फिर आप देखें कि जैसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत की खबर जो है वो कुफार तक पहुंची है तो वो फौरन उन्होंने क्या किया कि वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर आए और अबू जहल ने दरवाजा बजाया और अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि मैंने वो दरवाजा खोला तो सामने अबू जहल खड़ा हुआ था। तो अबू जहल ने मुझसे पूछा कि तेरा बाप किधर है, आई ना अबू की, तेरा बाप किधर है? तो अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरे वालिद साहब किधर है। तो अबू जहल ने, एक अस्मा कहती हैं, इतने जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मेरे कान की जो बाली थी वो दूर जा गई और मैं भी दूर जा गई। लेकिन इस कदर सब्र का उन्होंने मुजाहरा किया कि उन्होंने जो है वो इस राज को जो है वो छुपाए रखा, इस राज को अफशा नहीं होने दिया और एक जुल्म ज्यादती के ऊपर जो है मजबूत चट्टान बनकर जो है वो खड़ी रही। तो ये औरत का किरदार हमें इस वाकये के अंदर जो है वो भी नजर आता है। फिर आप देखते हैं कि मुशरिकीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मुशरिकीन के भी आपको दो पहलू नजर आते हैं, यानी कि उनका दोगलापन आपको नजर आएगा। एक तरफ अपनी अमानतें भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर रखवाते थे और दूसरी तरफ जो है वो बात भी नहीं मानते थे। यानी एक तरफ इतने अमानतदार थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए कि अपनी जो कीमती चीजें होती थी बतौर अमानत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस नीयत से रखवाते थे कि यहाँ पर हमारा माल महफूज है, और दूसरी तरफ आपके खिलाफ इस तरह की स्कीमें भी करते थे। तो खैर हिजरत के सफर के मौके पर आपने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमानतों को अदा करने का भी पूरा पूरा एहतमाम किया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि आपने ये अमानतें जो है लोगों को स्पुर्द करनी है और फिर मदीनतुल मुनव्वरा आना है, उससे पहले आपने नहीं आना। तो ये देख रहे हैं आप कैसे आप अलैहिस्सलाम ने अमानत का मुजाहरा किया। और फिर इस सफर के मौके पर आपने देखा हिजरत के सफर में कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत की खुशखबरी सुनाई तो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कहा कि या रसूलल्लाह मेरे पास दो ऊँटनियां हैं जिसको मैं 4 महीने से पाल रहा हूँ बबूल के पत्ते खिलाकर। तो एक ऊँटनी जो चाहे इन दोनों में से आप पसंद कर लें, मैं ये हदियतन आपकी खिदमत अक़दस में पेश करता हूँ, आप इसको सफर हिजरत में इस्तेमाल करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको बतौर हदिया लेने से इनकार कर दिया था। आपने कहा था नहीं, मैं कीमत देखकर जो है वो ये ऊँटनी तुमसे खरीदूंगा। तो इसके हमें क्या सबक मिलता है? इससे सबक ये मिलता है हमारे पास कि जो हामिलीन दावत होते हैं, जो दावत देने वाले होते हैं, वो हर वक्त में सिर्फ अल्लाह के ही मोहताज रहते हैं। वो लोगों के मोहताज और लोगों पर बोझ नहीं बनते, वो लोगों पर बोझ नहीं बना करते, क्योंकि अगर वो लोगों पर बोझ बन जाएंगे, लोगों के सामने अपने हाथ फैलाना शुरू कर देंगे और जो है वो इस किस्म के मादी चीजों और मादी असबाब के पीछे लोगों पर नजर रखेंगे, तो फिर उनकी दावत में वो असर नहीं रहेगा, वो असर नहीं रहेगा। तो आपको इस सफर में नजर आया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस ऊँटनी को हदियतन लेने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं कीमत देकर ये चीज खरीदूंगा। और इससे आपको ये चीज नजर आती है, क्योंकि अरबी का एक मकूला है, कहा जाता है कि लई सती नाइहतु का सकला, नोहा करने वाली औरत उस औरत की तरह नहीं हो सकती जिसका बच्चा गुम हुआ हो। जो पैसे देकर होने वाली है उसके अंदर वो दर्द नहीं है जिसका हकीकतन कोई ऐसा इसको ऐसा सदमा पेश आ गया हो। तो गोया किसी, अगर आप किसी कोई वाज है तकरीर करने वाला, नसीहत करने वाला, अगर लोगों से पैसे लेकर तकरीर कर रहा है तो उसकी बात में वो असर नहीं हो सकता कभी भी। उसकी बात में असर तभी होगा जब वो सबसे मुस्तगनी हो जाएगा। तो बहरहाल इसमें हमें ये चीज भी नजर आती है।
پھر اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے دیکھا سراقہ بن مالک کے واقعے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سراقہ نے، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ تیر ہے، یہ ترکش ہے، یہ میری چیزیں ہیں، یہ آپ لے لیں، سفر میں آپ کے کام آئیں گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لینے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ہمیں تمہاری ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ واقعات ہیں آپ نے ہجرت کے موقع پر دیکھے ہیں کہ ہجرت کے اس بابرکت موقع کے اوپر کچھ ہمیں دروس ملتے ہیں. اب تھوڑی سی اور ہجرت کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اپنے سبق کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہجرت کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہجرت کا لغوی معنی کیا ہے. ہجرت کہتے ہیں کس کو ہے؟ ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے کو. کسی چیز سے بیزار ہو کر کسی چیز کو چھوڑ دینا، یہ لغت کے اندر ہجرت کا معنی ہے. اور ایک معنی یہ ہے ترک وطن، اپنے وطن کو چھوڑ دینا. یہ ہجرت کے دو معنی ہیں لغت کے اندر. بہرحال ہجرت کا جو شرعی معنی ہے، جو اصطلاحی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دارالکفر کو چھوڑ کر دار اسلام میں چلے جانا. اس وقت دارالکفر کا کیا تھا؟ مکہ المکرمہ دارالکفر تھا، اور دارالاسلام کیا تھا؟ مدینہ المنورہ، کیونکہ انصار مسلمان ہو چکے تھے، وہاں پہ تقریباً ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی تھی. تو دار کفر کو چھوڑ کر دار اسلام میں چلے جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے. یعنی ہجرت صرف چھوڑنے کو نہیں کہتے، کسی چیز سے بیزار ہو کر چھوڑنے کو بھی نہیں کہتے. ہجرت کہتے ہیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے اور دین اسلام کے لیے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نا بہت زیادہ بابرکت نام ہے، آپ بہت سارے آپ لوگوں کو پتا ہے. ان میں ایک نام ہے المہاجر. یہ المہاجر جو ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باقاعدہ آپ کا ایک نام ہے کہ آپ ہجرت کرنے والے ہیں. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نام بہت پسند فرمایا. اور صرف یہی نہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، بلکہ یہ لقب المہاجر کا آپ نے بہت سارے صحابہ کو بھی عطا فرمایا. آپ آگے سیرت کے واقعات میں دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی کئی موقعوں کے اوپر، تو آپ نے ان کا نام مہاجر رکھا. جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل جو کہ اس امت کا فرعون تھا، اس کے جو بیٹے تھے اکرمہ، وہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کا واقعہ انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجر کا لقب جو ہے وہ عطا فرمایا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمر بن جندب. عمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی مہاجر کا لقب عطا فرمایا. اور پھر انہوں نے اس لقب کو اس قدر اختیار فرمایا کہ ان کا نام پڑ گیا المہاجر بن جندب. تو یہ جو مہاجر کا لفظ ہے، یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام ہے، اور آپ نے بہت سارے دیگر صحابہ کو بھی اس نام سے جو ہے، اس لقب کو جو ہے وہ ان کو پکارا. ہجرت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام ناپسندیدہ باتوں سے پسندیدہ باتوں کی طرف منتقل ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو باتیں ناپسند ہیں، ان سے ہجرت کر کر اللہ کے پسندیدہ باتوں کی طرف، پسندیدہ احکامات کی طرف منتقل ہو جانا، یہ ہے ہجرت کا مقصد اصل میں. اور ہجرت کی ضرورت کیا ہے؟ ہجرت کی ضرورت یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری قوت کے ساتھ پوری دنیا میں مضبوطی کے ساتھ سارے عالم میں پھیلانے کے لیے ایک ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے معاشرے کی ضرورت ہے کہ جو اخلاص میں، جو للہیت میں، جو تقوی میں، جو بھائی چارگی میں اس قدر مضبوط ہو کہ ان سے جو ہے وہ سارے عالم کے انسانوں کے اندر جو ہے یہ دعوت پھیل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، یہ ایسے معاشرے سے اٹھے اور پورے عالم کے اندر چار دانگ عالم پھیلے. اس کے لیے آپ کو افراد سازی کی بھی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اسی پیش نظر فارمولے کے تحت فرمائی کہ آپ نے مدینہ المنورہ میں آئے اور یہاں پر ریاست مدینہ کی باقاعدہ بنیاد رکھی، جس سے صحابہ کی ایسی مضبوط جماعت تیار ہوئی جس نے چاروں طرف مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب جو ہے وہ اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل گئے. تو یہ ہجرت کے فوائد ہے، یہ ہجرت کی ضرورت ہے. پھر ایک سوال ہے، ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آیا ہو سکتا ہے نہ آیا ہو. ایک سوال یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کی طرف ہی کیوں ہوئی؟ مدینہ ہی کو ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں انتخاب فرمایا؟ حالانکہ اس سے پہلے دو دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی. اور اس وقت بھی جس وقت ہجرت مدینہ ہوئی ہے، بہت سارے صحابہ جو تھے وہ حبشہ میں موجود تھے، ہجرت کر کر وہاں خوش و خرم زندگی گزار رہے. تو پھر ہجرت مدینہ میں مدینہ المنورہ ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں، جس طرف چاہیں، جس خطے کو چاہیں عزت بخش دیں. تو مدینہ المنورہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا. دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کی جغرافیائی حیثیت ایسی تھی کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ تھے. ایک حرہ شرقیہ کے نام سے، ایک حرہ غربیہ. حرہ کہتے ہیں کالے پتھر،
کالے پتھروں کی سرزمین کو ہررا کہا جاتا ہے. تو دونوں طرف ہررات تھے، ایک مشرق والی سائڈ پر بھی اور مغرب والی سائڈ پر بھی. تو وہ اتنے نوکیلے، آج بھی موجود ہیں پہاڑ، اتنے نوکیلے پہاڑ ہیں، اتنے سخت پہاڑ ہیں کہ اس پہاڑ پر نہ کوئی گھوڑا چڑھ سکتا ہے، یعنی نہ کوئی جانور چڑھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی انسان چڑھ سکتا ہے، یعنی کہ پاؤں زخمی ہو جاتے. تو دو ایسی شرکن غربن سائڈیں تو ایسی تھی کہ جو کہ ان حرات کی وجہ سے جو ہے وہ سیف تھیں اور محفوظ تھی. یہ دو طرف سے تو کوئی حملہ کر نہیں سکتا اس شہر کو. تیسری طرف اتنے گھنے جنگلات تھے، اتنے گھنے باغات تھے کہ اگر اس کے اندر سے بھی کوئی لشکر آئے حملہ کر لیے، تو اگر اس کی مخالف سمت میں چند تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ ہزاروں کے لشکر کو آرام سے ٹیکل کر سکتے. تو تیسری طرف بھی پروٹیکٹ ہو گئی. تو گویا یہ قلعہ نما ایک شہر تھا. ایک طرف اس کی اوپن تھی، جس طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 ہجری میں خندق، غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کی کھدائی فرمائی. تو جب ایک طرف خندق آ گئی، دونوں طرف حرات آ گئی، تیسری طرف گھنے جنگلات ہیں، تو پورا شہر جو تھا وہ پروٹیکٹ ہو گیا. تو ایک تو اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی تھی کہ یہ قلعہ نما شہر تھا، اس کی عسکری اور دفاعی پوزیشن ایسی ہے. دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی جو اوس اور خزرج تھے، یہ بڑے جنگجو قسم کے قبائل تھے. آپ دیکھیں ایک ایسا شہر ہو جو عسکری طور پر اتنا مضبوط ہو کہ اس کی دفاعی پوزیشن اتنی سیکیور ہو، اور اس میں ایک ایسی جماعت ہو جو جنگجو ہو، جو لڑنے والے ہوں، جو جان دینے والے ہوں، تو یہ تو نور لنا نور ہو جائے گا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جماعت یہاں پر میسر آ گئی. پھر تیسری وجہ کیا تھی کہ یہاں پر بنو نجار آباد. یہ بنو نجار جو تھے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا عبد المطلب تھے ان کے ننیال تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے تھے. تو وہاں پر کیونکہ خاندانی جو نسبتیں تھیں اس کی بڑی اہمیت تھی عرب کے اندر، کہ خاندان کے کسی آدمی کو کوئی نقصان پہنچاتا تو پورا قبیلہ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا. تو بنو نجار کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے ننیال میں موجود تھے، تو بنو نجار کی رشتہ داری کی وجہ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ مورل سپورٹ تھی وہاں پہ. پھر ایک اور وجہ علماء نے لکھی. ہم نے عرب کے کچھ قوموں کا ذکر کیا تھا سیرت کورس کے شروع کے اندر. عرب بائدہ، آپ کو یاد ہوگا عرب بائدہ تھے. عرب کے 3 اقوام تھیں، بیسیکلی عرب کی 3 قسمیں آپ سمجھ لیں. ایک کا نام تھا عرب بائدہ، ایک کا نام تھا عرب عاربہ، ایک کا نام تھا عرب مستعربہ. یہ 3 قسم کے عرب تھے دنیا کے اندر. عرب بائدہ تو وہ تھے جو ناپید ہو چکے، قوم سمود، قوم عاد، یہ ان پہ تو عذاب آیا، یہ تو ختم ہو گئے دنیا سے. تو عرب بائدہ کا تو وجود تھا ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 طرح کے عرب موجود تھے، ایک عرب عاربہ تھے اور ایک عرب مستعربہ تھے. عرب عاربہ کون تھے؟ عرب عاربہ تھے، ایک شخص تھا اس کا نام تھا قحطان. وہ یمن کا رہنے والا تھا. تو یمن کے جو عرب تھے نا وہ قحطانی عرب کہلاتے تھے، یہ عرب بائدہ، عرب عاربہ کہلاتے تھے. تو عرب عاربہ، آپ کو یاد ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان کا کہ جہاں سے تبا بادشاہ آیا. کہاں سے؟ یمن سے آیا. یمن کے بادشاہ کو تبا لقب کہا جاتا تھا. تو تبا آیا یمن سے. تو عرب عاربہ جو اس کے ساتھ 400 علماء آئے تورات کے، وہ عرب عاربہ میں سے تھے. تو عرب عاربہ آئے ہجرت کر کے یمن سے یثرب کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر. اور جو انصار، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انصار انہی علماء کی اولادوں میں سے تھے. انہی یمنی علماء کی جو 400 تورات کے علماء میں تھے، ان کی اولادوں میں سے ہی انصار تھے. تو انصار کون تھے؟ عرب عاربہ، قحطانی عرب تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں مکہ المکرمہ میں. اور مکہ المکرمہ میں جو عرب آباد تھے، ہم نے پوری ہسٹری پڑھی تھی آل اسماعیل کی، کہ یہ عرب مستعربہ کہلاتے تھے. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے عرب مستعربہ میں سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے عرب جو تھے وہ عرب مستعربہ میں سے تھے. ٹھیک ہے، آل اسماعیل میں سے تھے. ان کے بڑوں کا نام تھا عدنان. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے شجرہ میں دیکھا ہے کہ معد بن عدنان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں 21واں جو نام ہے وہ عدنان ہے. تو یہ عدنانی عرب تھے مکہ کے لوگ. یہ قحطانی تھے مدینہ والے، یہ تھے عدنانی، یعنی یہ عاربہ تھے، یہ مستعربہ. ان دونوں عرب کو اللہ تعالیٰ نے یثرب میں جمع کر دیا. نہ کوئی عدنانی رہا، نہ کوئی قحطانی رہا، بلکہ یہ مسلمان بن گئے. تو انصار اور مہاجرین کا جب ملاپ ہوا ہے مدینہ المنورہ میں، تو عرب کے جو اصل قبائل تھے، دونوں شاخیں، وہ دونوں شاخیں اللہ نے مدینہ المنورہ میں جمع کی. تو یہ کچھ نسبتیں ہیں، کچھ حکمتیں ہیں کہ مدینہ المنورہ شہر کو کیوں چنا گیا. ہجرت کا تقاضا کیا ہے؟ ہجرت کا تقاضا ہے گھر کو چھوڑ دینا. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کو نہ چھوڑتے، مکہ میں ہی رہتے، اور اہل مکہ سے یہ معاہدہ کر لیتے کہ میں تمہارے دین کو نہیں چھیڑتا، تم مجھے نہ چھیڑو، میں اپنا کام کرتا رہوں، تم اپنا کام کرتے رہو، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت آسان بات تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو ہے مکہ المکرمہ جو آپ کا پسندیدہ محبوب ترین شہر تھا اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ہجرت کسی اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہجرت کے سفر میں اپنا شہر جو مکہ تھا اس کو ہی چھوڑ دیا۔ پھر ہجرت کے مختلف اسباب میں ایک چیز تو یہ آ گئی گھر کا چھوڑ دینا، پھر کیا آتی ہے اس میں سبق ہمارے لیے کیا ہے کہ ثابت قدم رہنا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں گی، اتنی تکلیفیں پہنچائیں گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مضبوط قدم رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ تو دائی میں یہ صفت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ کنفیوز نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم بھی کوئی دینی کسی مرحلے تک پہنچنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی مضبوط جو ہے وہ ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر دیکھیں اپنی فکر نہیں کی کہ میں ہجرت کر جاؤں مدینہ کی طرف۔ کتنا آسان تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ کر کے اٹھتے اکیلے چلے جاتے اور صحابہ کو وہیں چھوڑ دیتے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اب کمال دانش مندی دیکھیے، حکمت دیکھیے، محبت دیکھیے، فکر دیکھیے، ایک سپہ سالار کی جو ایک کوالٹیز ہے وہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صحابہ کو ہجرت کروائی ہے وہاں سے۔ پہلے تمام صحابہ جب ہجرت کر گئے تو آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہجرت فرمائی۔ یہ ہوتا ہے لیڈر کہ اپنے لوگوں کی جو فکر کرتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد آ کر ریاست مدینہ کی جو بنیاد رکھی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ سارے عالم کے انسانوں میں پھیل گئے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کہ زاد المہاجر الی ربی، یعنی اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجر کا زاد راہ، اپنے اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجر کا کے اسباب کیا ہونے چاہیے۔ زاد المہاجر الی ربی، یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ ان میں انہوں نے نا ہجرت کی کچھ اقسام لکھی ہیں۔ بس یہاں پر ہجرت، یہ آخری بات ہے ہجرت کے حوالے سے، یہ الحمدللہ ہمارا ہجرت کے حوالے سے چوتھا اور آخری بیان ہے، اور اس کی کچھ آخر کی باتیں ہیں، یہ بڑی زبردست باتیں ہیں، ان کو دل کے دانوں سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو ہے وہ ہجرت کے کچھ اقسام لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت جسمانی ہے اور دوسری ہجرت روحانی ہے۔ ایک کیا ہے؟ ہجرت جسمانی، دوسری کیا ہے؟ ہجرت روحانی۔ فرماتے ہیں کہ ہجرت جسمانی ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے، ہجرت روحانی پہلے ہوتی ہے۔ صحابہ نے جو مکے میں ایمان لے کر آئے، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ روحانی طور پر ہجرت کی، یعنی کہ اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف ہجرت کر گئے روحانی اعتبار سے، اور 13 سال کے بعد انہوں نے جسمانی طور پر ہجرت کی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پہلے جسمانی روحانی ہجرت ہوتی ہے، پھر جسمانی ہوا کرتی ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ ہجرت جسمانی جو ہے یہ کسی کے حصے میں آتی ہے، کسی کے حصے میں نہیں آتی، کسی کو نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی۔ اب جیسے کچھ صحابہ مکی زندگی میں انتقال کر گئے، ان کے نصیب میں ہجرت نہیں تھی، لیکن روحانی ہجرت انہوں نے بھی کی کہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو جسمانی ہجرت جو ہوتی ہے یہ کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے اور کسی کے نصیب میں نہیں آتی، لیکن جو روحانی ہجرت ہے یہ ہر ایک کے حصے میں نہ صرف آتی ہے بلکہ اس کو کرنا لازم ہے اور فرض اور واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو حقیقی ہجرت ہم سے مطلوب ہے نا، وہ یہ ہجرت روحانی ہے، یہ ہجرت روحانی ہے کہ یہ کرنا لازم ہے۔ پھر ہجرت روحانی جو ہے اس کے دو فیز ہوتے ہیں۔ اس کے دو فیز کیا ہے؟ ایک فیز تو ہے کہ ہجرت اللہ، اللہ کی طرف روحانی طور پر ہجرت کر جانا، اور دوسرا فیز کیا ہے؟ ہجرت الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی اعتبار سے ہجرت کر جانا۔ جیسے ہمارا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ہجرت اللہ ہے، یہ ہمیں توحید کا درس دے رہا ہے۔ اور محمد رسول اللہ کیا ہے؟ یہ ہجرت رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کر لیں، یہ ہجرت رسول ہے۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہجرت رسول، ہجرت اللہ کے اندر کیا ہے؟ ان چیزوں کا چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں، ان چیزوں کو اختیار کر لینا جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، یہ ہجرت اللہ ہے۔ اور ہجرت رسول کیا ہے؟ ہجرت رسول یہ ہے کہ معاشرے کے رسم و رواجوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کی طرف ہجرت کر جانا۔ یعنی ہجرت رسول کیا ہے؟ اصل میں ہجرت رسوم سے ہجرت رسول ہے، رسوم و رواج سے ہجرت کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر جانا، یہ ہجرت رسول کہلاتا ہے۔
اور ہجرت کے ہم نے بہت سارے فائدے بھی دیکھے، جیسے آپ نے ابھی ہجرت کے سفر میں دیکھا بھی، اور اس کا آپ کو اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ ریاست مدینہ کا قیام ہجرت کی وجہ سے ہی عمل میں لایا گیا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ مکے میں تو ایسی کوئی اسٹریٹجی بن ہی نہیں پا رہی تھی، ایسی کوئی فیسلٹی مل ہی نہیں پا رہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو ہجرت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ مدینہ کا قیام ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا مضبوط ایک مرکز اور مستحکم قسم کا مرکز نصیب ہوا، جہاں سے جو ہے وہ پورے عالم کے انسانوں میں جو ہے وہ اس حق کی دعوت کو جو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ پھر ہجرت جو ہے یہ فرقان عظیم کہلاتی ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والی سب سے عظیم جو ایک نوڈ ہے، وہ یہ ہجرت ہے کہ یہ فرقان عظیم ہے۔ اور اسی فرقان عظیم یعنی ہجرت کی وجہ سے ہی اسلامی عبادات کا موقع ملا مسلمانوں کو، کہ مسلمان کھل کر اسلامی جو ہے وہ عبادات کر سکیں، اسلامی شاعر کی تعظیم کر سکیں، ان کو پھیلا سکیں، اور جو ہے وہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی آزادی بھی اسی ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جو ہے یہ تمام مسلمانوں کو ملی، اور اہل اسلام نے سکون کا سانس لیا۔ پھر اس ہجرت سے ہمیں اور کیا فائدے ملتے ہیں؟ اس ہجرت سے یہ فائدے ملتے ہیں کہ اسلام کو ایک شناخت ملی، جس سے پوری دنیا نے اسلام کے اصلی چہرے کو پہچانا۔ ابھی تک آپ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی تک اسلام کے پھیلنے میں کوئی تلوار اٹھی ہے؟ ابھی تک کوئی جنگ ہوئی ہے؟ یکم ہجری تک ہم پہنچ گئے ہیں، نبی علیہ السلام کی 53 برس کی عمر مبارک ہو چکی ہے ابھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعثت کا اعلان کیے ہوئے 13 برس گزر چکے ہیں، اور مکی زندگی مکمل ہو چکی ہے، مدنی زندگی میں ہم آ گئے ہیں۔ اس وقت تک کیا کوئی ایک تلوار مسلمانوں نے اٹھائی ہو، کوئی ایک جنگ ہوئی ہو؟ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اسلام جیسے باطل پروپیگنڈا کرتا ہے نا کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، آپ مجھے بتائیں اب تک کوئی تلوار اٹھائی گئی ہے؟ ساروں کے دل جو فتح ہوئے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق سے فتح ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی جنگ کی، کسی بھی غزوے کی جو ہے وہ ابھی مہلت ابھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک کیسے لوگ اسلام میں لا رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھ کر، آپ کا پیار دیکھ کر، آپ کی اپنائیت دیکھ کر، آپ کا خلوص دیکھ کر، آپ کی دعائیں دیکھ کر۔ اس موقع پر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ہے مسلمان جو ہے وہ مسلمان لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کی جو یہ شناخت ہے اس ہجرت کے سفر میں آپ کو واضح ہوئی کہ پوری دنیا نے اسلام کا وہ چہرہ دیکھا جس کے بارے میں آج باطل پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ جو بالکل اس کے برعکس چیز ہے۔ تو یہ امن و محبت کا پیغام جو ہے اس ہجرت کے موقع پر نصیب آیا۔ اچھا، اب اپنی ہجرت کے موقع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، تو یہاں پر مدینہ میں اب دو طرح کے قبائل ہو گئے، ایک مسلم قبائل اوس اور خزرج جو کہ اسلام لے آئے، بیشتر لوگ میں سے اسلام لے آئے، اور ایک طرف تھے یہودی قبائل۔ یہود کے تین بڑے بڑے قبائل تھے یہاں پہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، اور ایک کا نام تھا بنو قینوقاع۔ بنو قینوقاع، یہ تین قبائل تھے یہودیوں کے بڑے، جو کہ مدینہ المنورہ میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قبائل اور تھے، ان کی تعداد تقریباً 20 کے قریب آتی ہے، لیکن یہ بڑے قبائل یہ تین قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینوقاع۔ اچھا، یہ جو یہودی تھے، یہ اس وقت جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں موجود ہیں، یہ دو حیثیتیں انجوائے کر رہے تھے۔ ایک تو یہ اس حیثیت میں تھے کہ یہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، مدینہ کے باغات پر ان کا قبضہ تھا، مدینہ کی زراعت پر ان کا قبضہ تھا، مدینہ کی معیشت پر ان لوگوں کا قبضہ تھا۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشی نظام پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا۔ یہ ہر دور میں ایسی رہے، ان کی تعداد ہر دور میں کم تھی، لیکن یہ معیشت پر قبضہ کرنے کی وجہ سے اور ان معاملات پر قبضہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ پارٹ آف دا سوسائٹی ہو جاتے ہیں، ایک معاشرے کا ایک وہ پہلو ہو جاتے ہیں کہ یہ ہر چیز پر ڈومینیٹ کرتے ہیں، ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اوپر۔ یہ پیراسائٹ کی طرح لوگوں سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ مفادات کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے مدینہ المنورہ کا، اس میں بھی یہودی اسی حیثیت میں موجود تھے کہ تمام معیشت پر ان لوگوں کا قبضہ تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ وہی ظالمانہ نظام تھا، سود پر قرضے دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور اس قسم کی اور جو ہے وہ ایسے ظالمانہ طرز معیشت تھا ان لوگوں کا، جس کی وجہ سے یہ معیشت پر جو ہے وہ اس وقت میں حاوی تھے۔ حالانکہ تعداد اس دور میں اوس اور خزرج کی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ سارے جو پانی کے کنویں تھے اور زراعت کی چیزیں تھیں، ان سب پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔
یہودیوں کی تعداد کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ یہودیوں کی تعداد کی دنیا میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کنورژن نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص جو غیر یہودی ہو وہ ان کا کلمہ پڑھ کر یہودی نہیں بن سکتا. یہودیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہودی وہی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ہے. یعقوب علیہ السلام کا لقب بنی اسرائیل ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہودیوں کا ماننا یہ ہے، ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو آل یعقوب میں سے ہوگا وہی یہودی ہے، اس کے علاوہ غیر آل یعقوب کا شخص یہودی نہیں بن سکتا، کیونکہ کنورژن نہیں ہے. کنورژن نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد ظاہر ہے اس طرح سے بڑھتی نہیں ہے جیسے کہ عیسائیوں کی تعداد بڑھتی ہے یا مسلمانوں کی اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے. اچھا، اب یہ بات کہنا، ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ جو آل یعقوب پہ سے ہو وہی یہودی ہے، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری بلڈ لائن جو ہے، ہماری بلڈ لائن، ہماری جو خون کی لائن ہے وہ انبیاء کی بلڈ لائن ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے. حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں، آج کل بہت ساری ریسرچ اور رپورٹس آئی ہیں منظر عام پر، اور بہت ساری اس پر میڈیکلی بھی تحقیق ہوئی ہے، بایولوجیکلی بھی تحقیق ہوئی ہے، کہ ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری بلڈ لائن انبیاء کی لائن ہے، یہ بالکل ایک سراسر ایک باطل دعویٰ ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اگر بلڈ لائن پیور ہو، اگر بایولوجیکل ٹری ان کا اتنا مضبوط ہو، اتنا پیور ہو، تو ان کا ڈی این اے سب کا ایک ہونا چاہیے. امریکن جیوز اٹھائیں، پولینڈ کے، ہنگری کے، یوکرین کے، رشیا کے، ایران کے، یہ جتنے بھی جیوز مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے، ان سب کے ڈی این اے کا ٹیسٹ کیے جائیں تو ان سب کا ڈی این اے، اگر یہ ایک باپ کی اولاد ہے تو پھر ان کا ڈی این اے ایک ہونا چاہیے. لیکن بہت ساری ایسی میڈیکل ریسرچ موجود ہیں، بہت ساری ایسی سائنٹیفیکل ریسرچ موجود ہیں، ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور بالکل لغو ہے کہ ان کا جو ہے وہ ڈی این اے ایک ہے، کیونکہ ڈی این اے ان کے مختلف ہے. بہرحال یہ تو ایک ان کا دعویٰ ہے جو کہ سراسر باطل اور غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بہت زیادہ خوش تھے، جیسے انصار مدینہ کیسے نبی علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں. بنو نجار کی بچیاں ہیں وہ نغمات پڑھ رہی ہیں، سنیت الوداع کے موقع پر اور بچیاں جو ہے وہ نغمات پیش کر رہی ہیں، اور خوشی سے لوگ کرتب دکھا رہے ہیں. نیزہ بازی کے کچھ حبشی لوگ تھے، وہ نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہیں. انصار مدینہ بے انتہا خوش ہیں. اور ایک جمعہ غفیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں وہ اپنا گھر پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا یہ غریب خانہ حاضر ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ میرے مہمان بنے. تو مدینہ کے ایک عجیب ماحول اور فضا بنی ہوئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک روایت آتی ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے پر اتنا، اس سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا، اتنا خوش تھے صحابہ انصار مدینہ. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی اہل یہود تھے. یہ اہل یہود تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنا ان کے لیے بہت بڑا دھچکا اور سیٹ بیک تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی برس ہاں برس کی پلاننگ تھی. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یثرب کی سرزمین ایسی سرزمین ہوگی جس پر آخری نبی کا ظہور ہوگا. تو یہ بہت سال پہلے، ہزاروں سال پہلے ہجرت کر کر یہاں پر آ گئے تھے. اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے وہاں کی زراعت پر بھی قبضہ کر لیا، معیشت پر بھی قبضہ کر لیا، اور سارے اقتصادی نظام پر قبضہ کر لیا، تاکہ ساری ہم بیس بنا لیں. اور جیسے ہی یہاں نبی کا ظہور ہو، ہم فوراً جو ہے وہ، ان کو یقین یہ تھا کہ یہ بھی نبی جو آئیں گے یہ بھی آل یعقوب میں سے ہی ہوں گے، آل اسحاق میں سے ہوں گے، تو ہم فوراً ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ پارٹ آف سوسائٹی بن جائیں گے. تو یہ ان کا جو مذہبی عقیدہ تھا، اس کے حساب سے انہوں نے اس یثرب کی جو یہ علاقہ تھا، یہ شہر تھا، یہ گاؤں تھا، یہ بستی تھا، اس کو انہوں نے چن رکھا تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو گیا کہاں پر؟ مکہ میں. اور آپ آگے آل اسماعیل میں سے، تو یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی کسی طریقے سے. تو باوجود یہ جاننے کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، برحق ہیں، اور آپ کی جتنی نشانیاں تورات میں تھی وہ ساری نشانیاں انہوں نے پتہ کر لی، اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ، ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ وہ ذاتی بغض اور اناد ان کے دلوں کے اندر تھا، جس کی وجہ سے یہ حسد کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے کے بعد ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی. پھر یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی جو انصار تھے، یعنی اوس اور خزرج جو مشرک قبائل تھے، یہ تو کسی الہامی مذہب کو نہیں جانتے تھے، یہ تو مشرک تھے اوس اور خزرج جو تھے. تو یہ ان کو آ کر دھمکاتے رہتے تھے اس بات کے اوپر کہ دیکھنا آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ ہماری نسل میں سے ہوں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور ان پر ایمان لانے کے بعد ہم تم سب کی پٹائی کریں گے. تو انصار کو بھی پتا تھا انہی دھمکیوں کی وجہ سے ایک نبی آنے والے ہیں. اسی لیے انصار، جب آپ کو یاد ہوگا 11 نبوی کے اندر حج پہ گئے ہیں، تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوئی ان 6 لوگوں کی، تو جب نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، تو انہوں نے فوراً کا کیا کہا کہ یار، آپس میں مشورہ کیا کہیں یہ وہی نبی نہ ہو جو یہودی ہمیں کہا کہتے ہیں اور دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں.
اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں، آؤ ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اس لیے انصار جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لے آئے، کہ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں ہم ایمان لے آتے ہیں، تاکہ جو ہے ہم جو ہے ہمارا مزید یہ یہودی جو ہے استحصال نہ کر سکے۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ یہودی جو تھے وہ سٹ پٹا کر رہ گئے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے، تو گویا ان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو یہودیوں میں وہ طبقہ تھا جنہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں اتنی رد و بدل کر دی تھی کہ ان کے ماتھے کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ سیاہ نشان لگا دیے تھے کہ وہ حق کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں پہچان سکے۔ اور دوسرے اس میں وہ لوگ تھے جو ابھی بھی حق کے متلاشی تھے، کہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سنا فوراً ایمان لے آئے۔ ان میں ایک شخصیت کا نام آپ کے سامنے سلائیڈ میں لکھا ہوا، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ یہودی تھے۔ تو یہ اپنا اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں جو کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ توریت کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی کہ ان کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا اثر و رسوخ تھا اہل یہود کے ہاں مدینہ المنورہ کے اندر، کہ یہودی ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام تھا حسین، سعود کے ساتھ حسین ان کا اصل نام تھا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے عبداللہ بن سلام یہ رکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مجھے پتا لگا تو میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ ان کا واقعہ آتا ہے، یہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے یا اتار رہے تھے یا توڑ رہے تھے، بہرحال کچھ بھی تھا۔ ان کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک شخص ہے جو مدینہ المنورہ تشریف لائے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی میں نے فوراً خوشی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور درخت سے نیچے آیا تو نیچے میری پھپھو کھڑی ہوئی تھی۔ میری پھپھو، ان کا نام تھا خالدہ بنت حارث، یہ کہہ رہی میری پھوپھی نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے حسین، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سنتا کہ وہ مدینہ میں آ گئے ہیں تو تجھے زیادہ خوشی ہوتی، بجائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پر خوشی کر رہا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے کہ میں نے اپنی پھوپھی کو یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ بھی موسیٰ ہی کے بھائی ہیں اور وہی دین دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ پہلے اپنی پھوپھی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی جو ہے وہ دین دے کر بھیجے گئے ہیں۔ تو میری پھوپھی نے کہا، پھر مجھ سے پوچھا میری پھوپھی نے کہ میرے بھتیجے مجھے یہ بتاؤ کیا یہ وہی نبی ہیں؟ اہل یہود تھے نا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبی نے آنا ہے۔ تو ان کی پھوپھی نے فوراً کہا کہ اے میرے بھتیجے مجھے یہ بتا کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والے کیا یہ وہی نبی ہیں پھر؟ تو جو قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے، قیامت کے سانس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ بالکل قرب قیامت کے قریب، یعنی آخری نبی، یہ آخری نبی ہوں گے جو کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہاں پھپھی جان یہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں فوراً گھر سے نکلا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب میں پہنچا تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں۔ کہتے ہیں پہلے دیکھتے ہی مجھے یہ تاثر ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا جب میں نے، تو کیونکہ میں ابھی نبی علیہ السلام سے ملا نہیں تھا، پیچھے کی طرف تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ سنے وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے آواز سنے، آپ لوگوں کو بٹھا کر وعظ فرما رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے ایھا الناس، اے لوگوں، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ پہلی بات سنی میں نے۔ دوسری بات، وہ افش السلام، اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تیسری بات، وصل الارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ چوتھی بات، وصلوا باللیل والناس النیام، اور نماز پڑھو جب لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بالسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جو یہ چار کام علماء نے لکھا ہے جو کرے گا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ سلام، ہر جاننے والے کو اور انجان کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، لوگوں میں سلام پھیلانا۔ نمبر تیسرا کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا، یعنی لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا، تعلق توڑنا نہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ تہجد کی پابندی کرنا، رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ راز و نیاز کرنا۔ تو چار کام جو یہ کرے گا آج بھی وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ چار باتوں کی جو ہے وہ
آواز کو سنا اور میں نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لایا اور میں آیا آپ علیہ السلام کے پاس اور میں نے فوراً حاضری دی اور مشرف با اسلام ہو گیا اور واپس آ کر اپنے تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی. سب میرے اہل خانہ نے اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ جو تھے شخص عبداللہ بن سلام تھے. اچھا اس سے بھی پہلے عبداللہ بن سلام سے پہلے بھی ایک شخص آئے تھے آپ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس. وہ کون تھے؟ ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے ابو یاسر بن ابی اختب. یہ ایک صاحب تھے، یہودی عالم تھے، یہ یہودی تھے. بنو نذیر کے سے تعلق تھا ان کا. جو تین ہم نے یہود قبائل کا ذکر کیا، ایک ان میں سے بنو نذیر ہے. تو بنو نذیر کے یہ ایک سردار تھے اور سردار کے بھائی تھے. ان کے بھائی کا نام آتا ہے حی بن اختب. حی بن اختب کون تھا؟ حی بن اختب کے نام سے شاید آپ میں سے کوئی واقف ہو. میں ان کی تھوڑی سی آپ کو بات بتاتا ہوں اس شخص کی. یہ بنو نذیر کا سربراہ تھا اور غزوہ خندق کا ماسٹر مائنڈ یہ تھا. یعنی غزوہ خندق جب ہوا ہے تو غزوہ خندق میں تمام قریش کے قبائل کو جمع کر کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرنے والا یہ شخص ہے، وہ حی بن اختب. اگر آپ حی بن اختب کو ابھی بھی نہیں جانتے تو آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور جانتے ہوں گے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا والد تھا حی بن اختب. تو ان کے جو چچا تھے ان کا نام ہے ابو یاسر. تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ اس موقع کے اوپر آئے اور آپ سے آ کر کچھ سوال جواب کیے. کیونکہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں مدینہ میں، تو یہ آتے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اپنی تحقیق کرتے رہے، کچھ نشانیاں دیکھتے رہے، کچھ باتیں پوچھتے رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کہ تھوڑا سا کوریدتے رہے. تو ان میں جب یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں آیا ہوں تو جب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا کہ آپ کلام فرما رہے تھے لوگوں کے ساتھ، تو میں نے اپنے بھائی یہ حی بن اختب میرے ساتھ موجود تھا. تو حی بن اختب میرے ساتھ موجود تھا. تو جب میں نے اور حی بن اختب نے دونوں نے نبی علیہ السلام کا کلام سنا تو میں نے فوراً اپنے بھائی حی بن اختب سے کہا کہ اے حی، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شخص ابھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ وہی نبی ہے جس کے ہم انتظار میں تھے، آؤ اس کی بیعت کر لیتے ہیں. ابو یاسر کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی حی بن اختب کو یہ بات کی، آؤ اس پر ایمان لیں. تو حی بن اختب بدبخت کہنے لگا کہ ہرگز ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، ہرگز ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، بلکہ اس کی مخالفت ہی کریں گے. اور اپنی قوم میں یعنی بنو نذیر میں کیونکہ بڑا یہ حی بن اختب تھا تو بنو نذیر جو ہے اس کی بات کو زیادہ مانتے تھے، اس لیے ان کی قوم نے بھی ایمان نہیں لائے کیونکہ انہوں نے کہا کہ حی بن اختب نے انکار کر دیا اس نبی کا، ہم بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اور انہوں نے ابو یاسر کا کہنا نہیں مانا ان کی قوم نے، بلکہ حی بن اختب کا کہنا مانا. سعید بن مصعب یہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں تو مدینہ الطیبہ میں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، اس کا نام تھا بیت المدراس. اس بیت المدراس میں یہودی جمع ہوئے اور یہودیوں نے یہ مشورہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا چاہیے اور آپ کے پاس جا کر کچھ سوالات کرنے چاہیے اور آپ کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ یہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو بحیقی کی روایت ہے، بحیقی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یوسف پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں میں نے سورہ یوسف کی جب تلاوت سنی ہے تو مجھے اتنا تعجب ہوا کہ میں نے فوراً پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ آپ کو سورت کس نے تعلیم دی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اور میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی یہ سورت کے بارے میں بتایا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، ایسی ہی باتیں تورات میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھی جیسی آپ ابھی تلاوت کر رہے ہیں. اور وہ شخص جو تھا وہ یہود کی ایک پوری جماعت کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو بھی دیکھا، آپ کی صفات کو بھی دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی خبر تورات میں دی گئی ہے. اور پھر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کہ تورات میں لکھی ہوئی تھی. انہوں نے اس مہر نبوت کا بھی مشاہدہ کیا اور سورہ یوسف کو پڑھ کر بھی دیکھا اور اس کے مضامین کو سمجھا کہ یہ تو تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے اسلام لے. پھر ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے بحیقی کے اندر کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم، اس کا نام تھا ابن سوریہ، سوریہ سعود سے ہے، ابن سوریہ، وہ آیا. اس ابن سوریہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ابن سوریہ، سچ سچ بتا تو رات میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کے لیے سنسار کرنے کا حکم ہے؟
یہ نبی علیہ السلام نے اس شخص ابن سوریہ سے پوچھا، تو ابن سوریہ نے کہا کہ بے شک تورات میں ہی ایسا حکم لکھا ہوا ہے اے ابو القاسم، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کنیت سے پکارا اور کہنے لگا واللہ اہل کتاب اس امر کو خوب جانتے اور پہچانتے ہیں کہ آپ ہی نبی ہیں، لیکن یہ آپ سے حسد کرتے ہیں، اس لیے ایمان آپ کے اوپر لے کر نہیں آتے۔ اس طرح اور بہت سے لوگ آتے رہے، یہودی علماء، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتے رہے، اور جو ہے وہ ایمان قبول کرتے رہے، جن کے دل میں اللہ نے حق ڈالا تھا، اور جو کہ جن کے دل میں حق نہیں تھا وہ ایمان نہیں لائے۔ اچھا، اس میں عبداللہ بن سلام کا ہم نے واقعہ پڑھا۔ عبداللہ بن سلام نے نا اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کی خصلت کے بارے میں ایک ڈیمو پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کی خصلت کو اس طرح نہیں جانتے تھے، تو اس نے کہا، اس نے یہودیوں کی خصلت کے بارے میں بتانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا بڑا عالم ہوں، میری قوم میری بات مانتی ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، اس سے پہلے کہ میرا ایمان میری قوم پر ظاہر ہو، آپ میری قوم کا نا مزاج سمجھیں ذرا، آپ ایسا کریں مجھے کوٹری میں نا بند کر دیں، پچھلے کوٹری میں دروازے میں بند کر دیں، اور میری قوم کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے پاس آئے، اور اب پھر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور میرے بارے میں پوچھیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کو کوٹری میں بند کر دیا گیا، اور ان کی قوم کو دعوت دی گئی، اور ان کی قوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی دعوت کو پیش فرمایا، تو جب آپ نے پیش فرمایا تو آپ نے یہودیوں سے کہا، جو قوم آئی تھی نا، آپ نے اس سے کہا کہ اے یہودیوں، کیا تم نہیں جانتے میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور برحق تعلیمات کو لے کر آیا ہوں؟ یہودیوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ بات کی، انہوں نے پھر انکار کیا۔ تیسری دفعہ بھی آپ نے ان سے یہ پوچھا تو انہوں نے پھر دوبارہ یہی انکار کیا کہ ہم آپ کو نہیں جانتے۔ پھر آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ، آپ نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ تمہاری قوم کا ایک شخص ہے عبداللہ بن سلام، وہ کیسا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ جی وہ تو ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، اور ہم میں سب سے بڑا عالم ہے، اور سب سے بڑا عالم کا بیٹا ہے، اور ہم میں سب سے بہتر ہے، اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے۔ یہ یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا۔ پھر آپ نے کہا، آپ نے اب ان سے کہا اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو پھر کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ بن سلام تو کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا بالفرض اگر وہ اسلام لے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہاشا و کلّا، ہرگز ہرگز وہ ایمان نہیں لائے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے کہا اے ابن سلام باہر آ جاؤ۔ عبداللہ بن سلام اپنی کوٹری سے باہر تشریف لے آئے، اور جیسے ہی وہ باہر آئے انہوں نے فوراً یہ کلمات پڑھتے ہوئے آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے عبداللہ بن سلام جو ہے اپنی کوٹری سے باہر آ گئے، اور یہ کلمات سننا تھا کہ یہودیوں پر سکتہ داری ہو گئے، اور آپ نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یہودیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، یعنی کہ عبداللہ بن سلام کو کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو سب سے برا ہے، سب سے برے کا بیٹا ہے، یعنی کہ بالکل یو ٹرن لے لیا، اپنی بات سے بالکل مکر گئے، پھر گئے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی نازل ہوئی، سورہ احقاف کی، کہ کل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ سورہ احقاف کی ان کے اس پھرنے کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کے بعد ایک شخص اور جو آپ کے سامنے نام لکھا ہوا ہے، میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رؤوس یہود میں سے تھے، یعنی بڑے یہودیوں میں سے تھے، رئیس لوگوں میں سے تھے۔ ان کا بھی ایمان لانے کا قصہ کم و بیش ایسا ہی ہے جیسا کہ عبداللہ بن سلام کا قصہ ہے، کہ جب ایمان لے کر آئے تو آپ نے ان کی قوم کو دعوت دی، اور آپ نے ان کو کوٹری میں چھپا دیا، اور یہودیوں سے آپ نے گفتگو کی، تو یہودیوں نے کہا جی آپ ہمارے درمیان، اپنے اور ہمارے درمیان نہ کسی حکم کو مقرر کر لیں، کسی بطور ضمانت کسی شخص کو مقرر کر لیں کہ جو آپ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو آپ نے کہا کہ تم کس کو بناتے ہو، ضامین کس کو بناتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میمون بن یامین کو بنا لے، تو ہم جو وہ فیصلہ کرے ہم مان لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فوراً میمون سے کہا میمون باہر آ جاؤ۔ تو جیسے ہی میمون بن یامین کوٹری سے باہر آئے تو کہا اشہد انہ رسول اللہ، اور لیکن یہودیوں نے اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ واقعات جو ہے ان یہودیوں کے تھے۔ اب جہاں پھر ان یہودیوں کے واقعات آپ سنیں، ابھی تو یہ یہودیوں کا واقعہ چل رہا ہے نا اسلام لانے کا، لیکن اس سے پہلے کچھ عیسائیوں کے ایمان لانے کے واقعات بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ورقہ بن نوفل، یہ ایک عیسائی عالم تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پہچانا تھا کہ آپ کے ایمان کی تصدیق کی تھی انہوں نے،
اور آپ کو کہا تھا کہ ایک وقت میں آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، آپ کے شہر سے، تو نبی علیہ السلام حیران رہ گئے اس بات کے اوپر، اور آپ نے ان سے کہا تھا برکہ سے کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا ہے، آپ کو بھی آپ کی قوم جو ہے آپ کی اس دعوت کی وجہ سے نکال دے۔ تو یہ ورقہ بن نوفل کرسچن تھے، لیکن انہوں نے عیسائی ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا تھا۔ اسی طرح آپ نے کچھ قصے پڑھے جس میں ایک بحیرہ راہب کا واقعہ آپ نے پڑھا کہ اس بحیرہ راہب نے، جو کہ راہب تھا، عیسائی پادری تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا تھا۔ اسی طرح ایک اور راہب کا آپ نے واقعہ پڑھا، اس کا نام تھا نستورا۔ نستورا کا واقعہ آپ نے پڑھا کہ اس نے سفر میں، تجارتی سفر میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا۔ تو یہ کچھ عیسائی تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا تھا، ایمان نہیں لائے تھے بہرحال۔ لیکن ایک عیسائی شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور ان کا تفصیلاً قصہ موجود ہے، تھوڑا قصہ لمبا ہے، ابھی ہمارے پاس 10 منٹ موجود ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو مکمل کرنے کی۔ ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، یہ فارس کے رہنے والے تھے، یہ مذہباً عیسائی نہیں تھے، یہ مذہباً جو تھے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، کیونکہ فارس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، تو یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو لیکن یہ بعد میں عیسائی ہو گئے، اس کا واقعہ بھی آئے گا ابھی انشاءاللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں نا بڑے پیارے جملے لکھے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ میں لکھے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ سلمان کا اگر نام پوچھو تو عبداللہ ہے، نسبت پوچھو تو ابن اسلام یعنی اسلام کا بیٹا، دولت پوچھو تو فقر، دکان ان کی مسجد، کمائی ان کی صبر، لباس ان کا تقوی، تکیہ ان کا بیداری۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان کے بارے میں کہ سلمان ہم میں سے یعنی سلمان اہل بیت میں سے ہیں، اور اگر ان کا ارادہ پوچھو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور اگر یہ پوچھو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو سمجھ لو وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ پوچھو کہ اس سفر میں ان کا ہادی کون ہے، ان کا رہنما کون ہے، تو وہ امام المتقین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہادی اور رہبر ہیں۔ تو یہ انہوں نے ان کے بارے میں بڑا پیارا ایک جملہ لکھا تھا، میں نے کہا آپ سے یہ بھی شیئر کر لیں۔ تو سلمان جو تھے، یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ جو گرین ایرو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو گرین ایرو ہے یہ ان کے سفر ہے کہ انہوں نے کہاں سے کہاں سفر کیا، اور سفر کرتے 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 یہ مدینہ المنورہ کیسے پہنچے۔ تو یہ سفر آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی رکھیں گے کہ یہ سفر کیسے کرتے کرتے یہ اس فارس سے چلے، شام آئے، شام سے پھر یہ عراق آئے، عراق سے انہوں نے ترکی کا سفر کیا، ترکی سے پھر یہ شام سے ہوتے ہوئے مدینہ المنورہ پہنچے ہیں۔ تو اس یہ پورا ان کا اسلام لانے کا ایک روڈ میپ ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے جو ہے وہ اسلام لانے کے تک جو ہے وہ سفر کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے ایک اہم بات، اچھا ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ ان کی وجہ شہرت جس سے ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں ان کو، وہ خندق کا واقعہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق کی کھدائی کا مشورہ تھا وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، ورنہ یہ عرب کا ایک طریقہ کار نہیں تھا کہ وہاں پہ کبھی خندق کھودی گئی ہو، یہ تو فارس میں خندقیں کھودی جاتی تھی۔ عرب کی سرزمین اتنی زیادہ چٹیل تھی، سخت تھی کہ ان کو کھودنا ممکن ہی نہیں تھا، تو اس لیے یہاں پر ایسا کوئی آئیڈیا کبھی اس سے پہلے امپلیمنٹ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی جو کھدائی کی گئی ہے وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کی گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی عمر بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا، کئی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، کئی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو آپ کے صحابی تھے، ان کا زمانہ انہوں نے دیکھا۔ لیکن جو علامہ ذہبی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اقوال ہیں، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے نزدیک جتنے بھی اقوال ہیں سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر کم از کم 250 سال تو تھی ہی تھی۔ آپ کی عمر پر 250 سال پر تمام علماء کا، مورخین کا اتفاق ہے، اس سے زیادہ میں اختلاف ہے، کم میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، تو 250 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ملک فارس کا رہنے والا تھا، اور میرے جو والد تھے وہ اپنے شہر کے بڑے چودھری تھے، اور میں ان کا سب سے لاڈلا تھا، مجھے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور میرا اتنا خیال کرتے تھے جس طرح کماری لڑکی کا خیال کیا جاتا ہے، مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، میری بہت زیادہ کیئر کرتے تھے۔
تو کہتے ہیں کہ ہم مذہباً مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. تو کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے ایک آتش کدا، مجوسی آپ کو پتہ ہے آگ کی پرستش کرتے ہیں تو آگ جلا کے رکھتے ہیں، تو جس چیز میں آگ جلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں آتش کدا. تو کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے اس آتش کدا کا نگہبان بنایا ہوا تھا کہ تو نے اس آگ کو بجھنے نہیں دینا. یعنی مخلوق کی ڈیوٹی تھی کہ اپنے خدا کو بجھنے نہیں دینا، یہ گویا آپ سمجھ لیں. تو انہوں کو آتش کدا کا نگہبان بنایا ہوا تھا. کہتے ہیں میں اس آگ کو جلانے کی فکر میں رہتا تھا، اس کو بجھنے کبھی نہیں دیتا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میرا باپ گھر پہ نہیں تھا، کچھ ضروری کام تھا، تو میں اپنے گھر سے کسی زمین اور کھیت وغیرہ کی خبرگیری کے لیے گھر سے نکل گیا. اور میرے باپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ دیر نہیں کرنی، تم نے فلاں کام سے جاؤ لیکن دیر نہ کرنا. کہتے ہیں میں گھر سے نکل گیا. تو کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے نکلا اس کام تک جانے کے لیے، اس کھیت تک، تو راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، ایک گرجا گھر بنا ہوا تھا. تو میں چھوٹا تھا، میں اس گرجے کے اندر شوق شوق میں چلا گیا. اندر سے دیکھا تو کچھ عیسائی بیٹھ کر اپنی عبادت کر رہے تھے، اپنی مخصوص عبادت کر رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی عبادت کو کرتا ہوا دیکھا تو مجھے ان کی عبادت بڑی اچھی لگی. مجھے ان کی عبادت اتنی اچھی لگی کہ میں نے کہا دین ہے تو یہ عیسائیت ہی ہے، ہمارا کیا بیکار دین ہے. کہتے میں نے اپنے دین کو جو ہے برا بلا کہا اور ان کی عبادت کی تعریف کی. خیر میں اس جگہ میں پھر پھرا کر اپنے کام کو کر کر شام کو جو ہے گھر واپس آ گیا. اور گھر آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی کیونکہ میں عیسائی گرجے میں بیٹھا رہا، جس کی وجہ سے میرے کام میں بھی تاخیر ہوئی. کہتے جب میں واپس آیا اور اپنے باپ کو میں نے سارا قصہ بتایا اور اپنے باپ سے میں نے یہ کہا کہ اے بجان، یہ جو نصرانیت ہے یہ بہت اچھا دین ہے، ہمارے دین سے کہیں زیادہ اچھا یہ دین ہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے جیسے ہی اپنے باپ سے یہ بات کی، میرے باپ نے فوراً مجھے کہا کہ اس نصرانیت میں کوئی خیر نہیں ہے، تیرے باپ دادا کا دین یہ جو آتش پرستی ہے یہی سب سے اچھا دین ہے، ہرگز ہرگز نصرانیت تو اختیار نہ کرنا. تو کہتے ہیں کہ لیکن میں نے اپنی باپ کے سامنے ضد کی کہ نہیں، نصرانیت ہی اچھا دین ہے، آتش جو دین ہے آتش پرستی یہ مجھے بالکل بہتر نہیں لگتا. تو کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اس بات پر غصے ہو کر میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور مجھے قید کر دیا، اور بہت عرصہ مجھے قید رکھا. کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ پوشیدہ طریقے سے، کسی خفیہ طریقے سے کچھ نصرانی لوگوں سے رابطہ کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ تمہارا جو اصل جو مرکز ہے نصرانیت کا وہ کہاں ہے. لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ شام کے علاقے میں، وہ شام کے علاقے میں ہمارا نصرانی ایک بڑے عالم اور بڑے راہب رہتے ہیں، بڑے پادری ہمارے وہاں پہ ہوتے ہیں. تو میں نے ان نصرانیوں سے یہ کہا کہ تمہارا اگر کوئی بھی قافلہ کبھی بھی شام جا رہا ہو تو مجھے ضرور بتانا. کہتے ہیں اللہ کی شان ہوا یہ کہ ایک قافلہ شام کی طرف جانے کے لیے تیار ہوا. انہوں نے مجھے اطلاع کی، کسی طریقے سے میں اپنی بیڑیاں کھول کھال کے توڑ تاڑ کے ان قافلے والوں کے ساتھ جا کے مل گیا اور وہ قافلہ لے کر مجھے جو ہے فارس سے، اصفہان سے اٹھا کر شام جو ہے وہ لے گیا. کہتے ہیں شام میں جب میں پہنچا تو شام میں جا کر میں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہارے میں سب سے بڑا عالم کون ہے. تو مجھے بتایا گیا کہ فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے. کہتے ہیں میں اس کی خدمت میں پہنچ گیا اور اس خدمت میں پہنچ کر میں نے اپنا سارا واقعہ اس عالم کو بتایا اور کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس پادری نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے پاس رہو، میرا دین سیکھو اور میری خدمت کرو. تو کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چند دن اس کی خدمت میں رہا لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، یہ دو نمبر آدمی ہے. یہ کیا کرتا ہے، لوگوں سے صدقے کے، خیرات کے اور اس قسم کے تمام پیسے لے لیتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کی مد میں، لیکن لوگوں پر خرچ نہیں کرتا بلکہ جمع کر لیتا ہے اپنے پاس. کہتے ہیں کہ مجھے ان باتوں کا علم ہوا تو میں بڑا مایوس ہوا اور بڑا حیران ہوا، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کا راز افشاں کرتا کیونکہ میں خود اس کے پاس رہ رہا تھا اور میرے لیے اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تو میں رہتا رہا. کچھ عرصے کے بعد اس پادری کا انتقال ہو گیا. جب اس پادری کا انتقال ہوا تو لوگ اس کو دفنانے کے لیے آئے میرے پاس. تو اس سے پہلے کہ لوگ اس کو دفناتے میں نے اس کا حال لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ تم جو اس کو مال دیتے تھے نا، یہ مال جمع کر لیتا تھا اور لوگوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، اور فلاں فلاں جگہ پر اس نے 7 مٹکوں میں مال، سونا چاندی پیسے جو بھی چیزیں تم نے درہم دیے ہیں، دینار دیے ہیں، وہ سارے اس نے جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع کیے ہوئے زمین کے اندر دفنائے ہوئے. لوگ بڑا حیران ہوئے. لوگ میرے ساتھ چلے، اس مٹکوں تک ہم پہنچے، اس کی کھدائی کی تو 7 مٹکے قیمتی زیورات کے اور سونے چاندی کے اور نقدی کے جو ہے وہاں سے برآمد ہوئے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. اب لوگوں کی جتنی عقیدت اس کے ساتھ تھی سب ختم ہو. اب لوگوں نے کیا کیا، اس کی لاش کو اٹھایا اور لاش کو اٹھا کر اس کو ایک جگہ پہ ٹانگا اور اس کو جو ہے وہ سنسار کرنا شروع کر دیا اور اس جگہ پر کسی اور عالم کو لا کر بٹھا دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس عالم کی خدمت میں چلا گیا جو دوسرا اس کی جگہ پر آیا تھا. کہتے ہیں اس سے زیادہ نیک عالم میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ملا کہ وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا. کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا نا، اس کا مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم تو مرنے لگے ہو بھائی، مجھے کوئی ایسا بتا دو عالم جس کے پاس میں چلا جاؤں جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہو. تو اس نے مجھے وصیت کی کہ ایک
علاقہ ہے موصل کا علاقہ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اصفہان سے وہ آئے اپنے باپ کی قید سے نکل کر قافلے کے ساتھ شام، شام میں اس عالم کی خدمت میں رہے، جب وہ عالم کا انتقال ہو گیا شام میں جو کہ 2 نمبر تھا، تو اس وہاں سے آپ موصل آ گئے۔ اچھا، شام میں جب انتقال ہوا تو اس کی جگہ جو عالم آیا جو زہد اور قناعت میں 1 نمبر تھا، اس کے اس نے وصیت کی کہ موصل چلے جاؤ، موصل میں ایک عالم ہے جو کہ بڑے نیک ہیں، کہتے ہیں میں موصل آ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، شام سے اپنا عیسائیت کا سفر کیا موصل کی طرف۔ تو موصل میں جب یہ کسی عالم کی خدمت میں گئے تو اس عالم کے پاس رہتے رہے، خدمت کرتے رہے۔ جب اس شخص کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال سے پہلے اس سے پوچھا بھائی میں کدھر جاؤں گا، مجھے بتاؤ کوئی اچھا عالم۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نصیبین چلے جاؤ، ترکی کا علاقہ نصیبین کا علاقہ، کہتے ہیں کہ نصیبین چلا گیا۔ نصیبین میں جا کر اس عالم کی خدمت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ اب کیونکہ ان کی عمر تو 250 سال تھی تو لوگ آتے گئے ان کی زندگی میں جاتے گئے۔ تو نصیبین کے علاقے میں جس عالم کی خدمت میں تھے اس عالم کا مرنے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے پوچھا اب میں کدھر جاؤں، تو اس نے بتایا کہ تم ایسا کرو اموریا شہر چلے جاؤ، اموریا شہر چلے جاؤ، وہاں پر ایک فلاں عالم ہے ان کی خدمت میں رہو اور وہاں پر جو ہے وہ رہنا۔ تو کہتے ہیں میں اموریا چلا گیا، اموریا گیا تو اب اس کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، اس عالم کی بھی اموریا کے اندر۔ تو اس اموریا کا جب انتقال ہونے لگا تو اس سے میں نے یہ پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں اب۔ تو اس اموریا کے عالم نے یہ کہا کہ بھائی ابھی اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا عالم موجود نہیں جہاں میں تمہیں ریکمینڈ کروں تمہیں بھیجوں، لیکن تم ایسا کرو کہ ایک زمانہ قریب آنے والا ہے جس زمانے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو دین ابراہیمی پر ہوگا اور عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا، اور وہ ایک نخلستانی زمین یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تمہارے لیے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو تم وہاں چلے جاؤ۔ یہ اس اموریہ کے عالم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ وصیت کی، اور اس نے 3 علامتیں بتائیں، اس شخص نے سلمان فارسی کو نبی پہچاننے کی 3 علامتیں بتائیں۔ ایک یہ علامت بتائی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری علامت یہ بتائی کہ ان کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں لے جاؤ اور اس شہر میں چلے جاؤ، اس سرزمین پر چلے جاؤ جہاں پر یہ نبی ظہور ہوں گے، اور ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں اس سرزمین پہ جاؤں، لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ میں وہاں جا پاتا۔ تو کچھ عرصہ رہ کر میں نے بکریاں جمع کی، کچھ ریوڑ جمع کیا، کچھ مال جمع کیا، اور اتفاق سے ان دنوں میں مجھے ایک عرب جانے والا قافلہ مل گیا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے وہاں لے جاؤ، یہ ساری بکریاں ساری جانور میں تمہیں دے دوں گا، اس کے بدلے میں مجھے اس نخلستان زمین پہ لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور عرب قافلہ مجھے لے کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ تو اموریا شہر سے نکلے اور یہ وادی القرا میں پہنچے۔ کہتے ہیں وادی القرا یہ مدینہ کے قریب ایک بستی تھی۔ جب کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو ان لوگوں کے دل میں بدنیتی آ گئی، اور انہوں نے میرے ساتھ ایسی بدسلوکی کی کہ مال بھی میرا لے لیا اور مجھے غلام بنا کر وہاں بیچ دیا وادی القرا کے اندر کسی یہودی کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں میں کسی یہودی کے ہاتھ فروخت ہو گیا، اور میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ کھجور کے بہت زیادہ درخت تھے۔ تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ایک نبی کی کا ظہور ہونا ہے جو مجھے اس عالم نے بتایا تھا۔ کہتے ہیں میں وہاں رہنے لگ پڑا۔ کہتے ہیں ابھی میرا پورا اطمینان نہیں ہوا تھا اس سرزمین کے بارے میں کہ مجھے اس میرے مالک نے دوبارہ کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا، اور وہ جب بیچا مجھے کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ تو وہ مجھے لے کر مدینہ المنورہ آ گیا وادی القرا سے۔ تو کہتے ہیں اس طرح بکتا بکاتا میں مدینہ المنورہ پہنچا، اور یہ بتاتے ہیں کہ میں اس پورے سفر میں 10 مرتبہ سے زیادہ بکا ہوں، 10 مرتبہ سے زیادہ میری خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اور پھر یہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، مختصر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں بنی قریظہ میں ایک یہودی کا غلام تھا، اور کیونکہ میں اپنے صبح سے شام تک جو ہے میرا مزدوری کرتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ میں تشریف آوری کا مجھے علم نہیں ہو سکا، مجھے پتہ نہیں لگا کہ کب آپ کو بات تشریف لے آئے، کیونکہ میں صبح سے شام تک اپنی مزدوری کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں اتار رہا تھا، میرا مالک نیچے کھڑا ہوا تھا۔ تو میرے مالک کا چچا زاد بھائی میرے مالک کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اور وہ کہنے لگا کہ اللہ بنی قیلا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اوس اور خزرج کی والدہ کا نام تھا قیلا، تو یہودی کیونکہ ان کی تذلیل کرتے تھے تو ان کو بنی قیلا کے نام سے پکارتے تھے تذہیب کے طور پہ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے مالک کے چچا زاد بھائی نے میرے مالک کو کہا کہ بنی قیلا یعنی انصار کو ہلاک کرے اللہ تعالیٰ، قبا میں ایک آدمی آیا ہے جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور پیغمبر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اوپر کھجورے توڑ رہا تھا، کہتے ہیں جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز پڑی فوراً کب کبھی تاری ہو گئی،
میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور قریب تھا کہ میں ان دونوں کے اوپر سے نیچے آ کر دھڑام سے گر جاتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. میں نیچے آیا، نیچے آ کے میں نے اس شخص سے جو میرے مالک کا چچا داد بھائی تھا اس سے میں نے کہا کہ ذرا بتانا تم نے کیا کہا، مجھے ذرا دوبارہ بتانا کہ تم نے یہ بات کیا کی. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ فکرہ کہا تو میرے مالک نے اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور یہ کہنے لگا کہ تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو اپنے مالک کی گفتگو کے درمیان مخل ہو رہا ہے. تو غلام، ہم تیرے مالک، تو ہم سے پوچھ رہا ہے، تو ہماری باتوں میں انٹرفیئر کر رہا ہے، جا دفع ہو جا، جا جا کر اپنا کام کر. کہتے میرے مالک نے مجھے جھڑک دیا. کہتے جب شام ہوئی میں اپنے کام سے فارغ ہوا، فوراً میرے پاس جو کھجورے وغیرہ جمع تھی میں وہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قبا میں گیا. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبا میں تھے، مدینہ میں تشریف نہیں لائے تھے. کہتے میں قبا میں گیا اور آپ کے ساتھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ تین باتیں جو اموریہ کے عالم نے کی تھی کہ ان کو چیک کرنا: ایک، وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے; دوسرا، ہدیہ قبول کر لیں گے; تیسرا، مہر نبوت آپ کے کندھوں کے درمیان میں ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ تین علامتیں میرے ذہن میں تھیں، یہ تین باتیں میرے ذہن میں تھیں. میں فوراً وہ مال لے کر گیا اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میری طرف سے صدقہ ہے. کہتے ہیں یہ صدقے کا لفظ جب میں نے بولا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کو کہا کہ یہ آپ لوگ کھا لو، یہ آپ لوگ کھا سکتے ہو. تو کہتے ہیں کہ ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ گھر چلا گیا، وہاں جا کے پھر دوبارہ میں مال جمع کرتا رہا. جب میرے پاس کچھ مال جمع ہوا میں پھر واپس آیا اور پھر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ مدینہ منورہ آ چکے تھے. قبا میں 4-5 دن قیام کر کے آپ مدینہ المنورہ تشریف لا چکے تھے. کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا اور مدینہ میں جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو میں پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پھر دوبارہ میں نے وہ جو چیزیں تھیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے لوگوں میں. تو میں نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. جیسے ہی میں نے ہدیہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اسے قبول فرمایا، خود بھی اس میں سے کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا. میں نے دل میں کہا کہ یہ میری دوسری علامت جو ہے وہ پوری ہو. کہتے ہیں میں پھر واپس چلا گیا. 2-4 دن کے بعد پھر دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقی میں، جو جنت البقی قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، وہاں پر کسی جنازے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کسی جنازے کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ گیا، فوراً گھوم کے پیچھے آ گیا کہ وہ مہر نبوت جو کہ پیچھے سے نظر آنی تھی وہاں سے دیکھ سکوں. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پیچھے آنے کا جو ہے وہ پتہ لگ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے کہ میں کیوں اور کیا چیز دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قمیض مبارک کو پیچھے سے نیچے کیا اور میں نے جیسے ہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے مہر نبوت کو دیکھا، میں دیوانہ وار لپکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور فوراً میں نے پیچھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور آپ کی مہر نبوت کو چوما. کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے چوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سلمان تیرے تینوں مقصد پورے ہو گئے، اب ذرا سامنے کی طرف آ. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سامنے کی طرف آیا تو فوراً جو ہے وہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر فوراً میں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ یہ کیونکہ غلام تھے کسی یہودی کے، میں نے بتایا آپ کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ سلمان ایسا کرو کہ اپنے آقا سے کتابت کر لو. کتابت کسے کہتے ہیں؟ کتابت کہتے ہیں کہ غلام، کوئی بھی غلام ہو، اپنے آقا سے یہ مقرر کر لے، یہ طے کر لے کہ اگر میں تمہیں اتنا معاوضہ دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دو. اس کو کہتے ہیں کتابت. اور جو غلام یہ عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مکاتب، اور جو رقم طے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بدلے کتابت. تو انہوں نے جب اپنے غلام سے، اپنے مالک سے یہ بات کی کہ میں مکاتبت کرتا ہوں تم سے، تم مجھے بتاؤ کتنی رقم لوگے مجھے آزاد کرنے کی. تو اس کے جو مالک تھا یہودی، اس نے کہا کہ مجھے ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ 40 اوقیہ سونا، یہ بہت بڑی ایک مالیت ہے، 40 اوقیہ سونا مجھے ادا کر دو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو. جب وہ کھجور والے درخت پک کر کھجوریں دینا شروع ہو جائیں تو تم آزاد ہو. کہتے ہیں میرے مالک نے یہ دو باتیں میرے سامنے رکھی. تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم اس سے ایگری کر لو، ڈن کر لو. تو کہتے ہیں میں نے جا کر یہ بات ڈن کر لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دی کہ پودوں سے اپنے بھائی سلمان کی مدد کرنا. تو کہتے ہیں کسی صحابی نے 10 پودے دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 30 دیے. کرتے 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 جو ہے وہ 300 جو درخت تھے اس کے پودے مکمل ہو گئے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع کی یا رسول اللہ 300 پودے مکمل ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اب 300 گڑے فلاں باغ میں جا کر تیار کرو، جب گڑے تیار ہو جائیں تو پھر مجھے بلانا.
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ جہاں پر آپ نے 300 پودے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے، وہ باغ آج بھی مدینہ میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس باغ میں جا کر میں نے 300 گڑھے کھودے، اور جب وہ گڑھے کھد گئے تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیے، کام ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جو ہے پودے اپنے ہاتھ مبارک سے اس گڑھے کے اندر رکھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی دعا کرنا تھا کہ وہ پودوں نے، جو کہ کئی سال بعد کھجور کا پودا پھل دیتا ہے، کہتے ہیں ایک سال میں وہ جو ہے پھل دینے لگ پڑے وہ پودے، کہتے ہیں ایک سال میں پودے پھل دینے لگ پڑے، اور میں نے جو ہے وہ درختوں کا قرضہ جو ہے اس طرح سے اپنے مالک کو ایک سال میں ادا کر دیا۔ اب وہ سونے کا رہ گیا کہ وہ 40 اوقیہ سونا کیسے ادا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک روز ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا انڈا تھا، یعنی کہ سونا کی ایک گٹھلی سی تھی انڈے نما۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے نبی علیہ السلام کو ہدیہ پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ وہ مسکین مکاتب کدھر ہے، یعنی حضرت سلمان فارسی کو کہا لوگوں سے کہ وہ کدھر ہے، تو لوگوں نے مجھے بلایا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فوراً وہ انڈا نما سونا جو تھا وہ یہ مجھے دیا، اور کہنے لگے نبی علیہ السلام کہ یہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ اس سے ادا کر دیں گے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ دیکھا سونا تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو 40 اوقیہ نہیں ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارے بھائی اس کو لے تو جاؤ، اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اور جیسے ہی میں اس اپنے مالک کے پاس لے کر گیا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ لو اپنا 40 اوقیہ سونا اور مجھے جو ہے آزاد کر دو، تو کہتے ہیں جب میرے سامنے اس نے وزن کیا تو وہ 40 اوقیہ تھا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میرا مالک بھی بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں اس سے میرا پورا قرضہ ادا ہو گیا اور میں غلامی سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد غزوہ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفوس وہ شریف ہوئے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا جو کہ الحمدللہ میں نے کہا سلمان فارسی کا واقعہ یہ مکمل کر دوں، بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا میں۔ بہرحال اگلی دفعہ جو سبق ہوگا وہ ہمارا تعمیر مسجد نبوی کا ہوگا۔ آپ کو مسجد نبوی سلسلہ وار پوری دکھائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں مدینہ المنورہ شہر کا تذکرہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدینہ کیسا تھا، اس کا ماڈل۔ مدینہ میں ایک میوزیم ہے دار المدینہ کے نام سے، وہاں پر یہ ماڈلز موجود ہیں۔ آپ جب بھی مدینہ جائیں تو وہاں ضرور جائیں دار المدینہ میں، انہی ماڈلز کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کیسا تھا، آپ کی اونٹنی کہاں بیٹھی تھی، ابو ایوب انصاری کا مکان کہاں تھا، اور اسی طریقے سے جنت البقیع اس وقت کیسا تھا، اور اس کے علاوہ مسجد نبوی کی مرحلہ وار جو توسیع ہوئی ہے، یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے ایک ایک مینار کے بارے میں، اس کے فرش کے بارے میں، اس کی توسیع کے بارے میں، اس کی دیواروں کے بارے میں، اس کے قریب گھروں کے بارے میں، گلیوں کے بارے میں، دروازوں کے بارے میں۔ ایسی مبارک یہ مسجد ہے، اس کی توسیع کیسے ہوئی، کب کب ہوئی، یہ بھی سیرت کی کتابیں موجود ہے۔ یہ باقاعدہ تصویری خاکے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھاؤں گا، آج ٹائم نہیں تھا اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ایک پریزنٹیشن ہے جس میں کچھ حجرے بھی نظر آئیں گے آپ کو ازواج مطہرات کے، وہ کہاں کہاں تھے اور آج وہاں کیا کیا موجود ہے، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ساری تفصیل۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ، کیونکہ ابھی ٹائم پورا ہو گیا، تو بہرحال یہ انشاءاللہ ہماری ایک پریزنٹیشن ہے جو کہ آئے گی۔